أعوذ بالله من الشيطان الرجيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سورہ ہجر پارہ 14 ربما يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين وہ وقت بھی ہوگا جب آرزو کریں گے وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا لو کانوا مسلمین کاش وہ مسلمان ہوتے ذرہم یأکلوا انہیں آپ کھاتا چھوڑ دیجئے ویتمتعوا اور نفع اٹھاتا ویلہہم الامل اور وہ جھوٹی امید میں مشغول رہیں فسوف یعلمون عنقریب وہ خود ہی جان لیں گے وما اہلکنا من قریۃ نہیں ہم نے ہلاک کیا کسی بستی کو الا ولہا کتاب معلوم مگر یہ کہ اس کے لیے ایک مقررہ لکھا ہوا وقت ہے ما تسبق من امت کوئی گروہ نہیں آگے بڑھتی ہے اجلہا اپنے مقررہ وقت سے وما یستاخرون نہ پیچھے رہ سکتی ہے اور اس وقت وہ مہلت دیے گئے نہیں ہوتے ان آیات مبارکہ میں سب سے پہلی آیت میں جو کہہ رہے ہیں کہ کاش ہم مسلمان ہوتے کافر جب ایک وقت آئے گا تو وہ یہ کہیں گے کاش ہم مسلمان ہوتے یہ آرزو کب کریں گے موت کے وقت جب فرشتہ انہیں جہنم کی آگ دکھائے یا جہنم میں چلے جانے کا کہے گا یا میدان حشر میں جہاں حساب کتاب ہو رہا ہوگا وہاں دیکھیں گے کافر کہ تو جنت میں جا رہے ہیں تو آرزو کریں گے کہ کاش وہی مسلمان ہوتے ما تسبق من امت نہیں کوئی بستی آگے بڑھتی ہے مگر اپنی وقت مقررہ تک جس بستی کو بھی نافرمانی کی وجہ سے ہلاک کیا جاتا ہے تو فوراً ہلاکت میں نہیں ڈالتے بلکہ اسے ایک وقت تک مہلت دی جاتی ہے اور جب وہ مہلت اپنے مقررہ وقت تک پوری آ جاتی ہے اور وہ پھر بھی نافرمانی سے پیچھے نہیں ہٹتے تو انہیں ہلاک کر دیا جاتا ہے کافروں نے کہا انک لمجنون کہ آپ تو دیوانے ہیں یہ کافروں کا کفر اور عناد ہے کہ نعوذ باللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیوانہ کہتے تھے اور کہتے تھے کہ اگر تو سچا ہے تو اپنے اللہ سے کہے کہ وہ فرشتے ہمارے پاس بھیجے تاکہ وہ تیری رسالت کی تصدیق کر دیں یا تو ہمیں ہلاک کر دے ان نحن نزلنا الذکر بے شک ہم نے اسی قرآن کو نازل فرمایا اور ہم ہی اس کے محافظ ہیں قرآن آج تک اسی طرح محفوظ ہے جس طرح یہ اترا گیا تھا گمراہ فرقے اپنے اپنے گمراہانہ عقائد کے اسباب کے لیے اس کی آیات میں معنوی تحریف تو کرتے رہے ہیں اور آج بھی کرتے ہیں لیکن پچھلی کتابوں کی طرح یہ لفظی تحریف اور تغیر سے محفوظ ہے اہل حق کی ایک جماعت بھی تحریفات معنوی کا پردہ چاک کرنے کے لیے ہر دور میں موجود رہی جو ان کے گمراہانہ عقائد اور غلط استدلال کے منہ توڑ جواب دیتی رہی ہے اب یہاں قرآن کو ذکر نصیحت سے تعبیر کیا گیا جس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ قرآن کریم کے اہل جہاں کے لیے ذکر یعنی یاد دہانی اور نصیحت ہونے کے پہلو کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے پابندہ نقوش اور آپ کی فرمودات کو بھی محفوظ کر کے قیامت تک باقی رکھا گیا گویا قرآن کریم اور سیرت نبوی کے حوالے سے لوگوں کو اسلام کی دعوت دینے کا راستہ ہمیشہ کے لیے کھلا ہے وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ فِي شِيَعِ الْأَوَّلِينَ ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے اگلی امتوں میں بھی اپنے رسول برابر بھیجے وَمَا يَأْتِيهِم مِّن رَّسُولٍ لیکن جو رسول بھی آتا ان کے پاس إِلَّا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ وہ اس کا مذاق اڑاتے كَذَلِكَ نَسْلُكُهُ فِي قُلُوبِ الْمُجْرِمِينَ گناہگاروں کے دلوں میں ہم اسی طرح یہی رچا دیا کرتے ہیں گویا کفر اور رسولوں کا استہزاء کرنا مجرموں کے دلوں میں ڈال دیتے ہیں
یا رچا دیتے ہیں، یعنی اللہ رب العزت کی نسبت کی طرف اشارہ ہے۔ لا یؤمنون به، نہیں وہ ایمان لائیں گے اس پر، وقد خلت سنت الاولین، اور یقیناً اگلوں کا طریقہ گزرا ہوا ہے، یعنی کہ ہلاک کرنے کا یہی طریقہ ہوگا جو اللہ نے لکھ دیا ہے تکذیب اور استہزاء کرنے کی وجہ سے۔ وَلَوْ فَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَابًا مِّنَ السَّمَاءِ، اور اگر ہم ان پر آسمان کا دروازہ کھول بھی دیں، فَظَلُّوا فِيهِ يَعْرُجُونَ، تو یہ وہاں چڑھنے بھی لگ جائیں گے۔ لَقَالُوا، تب بھی یہی کہیں گے، إِنَّمَا سُكِّرَتْ أَبْصَارُنَا، مدہوش کر دی گئی ہیں ہماری آنکھیں، ہماری نظر، بل نحن قوم مسحورون، بلکہ ہم لوگوں پر جادو کر دیا گیا ہے۔ کفر اور اناد اس حد تک بڑھا ہوا ہے ان کفار میں کہ فرشتوں کا نزول تو رہا ایک طرف، اگر خود ان کو آسمان کے دروازے بھی کھول کر بول دیا جائے کہ آسمان پر آ جائیں، تب بھی اپنی آنکھوں پر یقین نہیں کریں گے اور رسولوں کی تصدیق نہیں کریں گے، بلکہ یہ وہاں جا کے یا یہاں رہ کے یہی کہیں گے کہ ہماری نظر، بلکہ یہ کہیں گے کہ ہماری نظر بندی کر دی گئی، ہم پر جادو کر دیا گیا، جس کی وجہ سے ہمیں ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ ہم آسمان پر جا رہے ہیں، حالانکہ ایسا نہیں ہے۔ وَلَقَدْ جَعَلْنَا فِي السَّمَاءِ بُرُوجًا وَزَيَّنَّاهَا لِلنَّاظِرِينَ، البتہ تحقیق ہم نے آسمان میں کئی برج بنائے ہیں اور سجا دیا ہے، مزین کر دیا ہے ہم نے اسے دیکھنے والوں کے لیے۔ برج جس کے معنی ظہور کے ہیں، یہاں آسمانوں کے ستاروں کو بروج کہا گیا ہے کیونکہ وہی بلند اور ظاہر ہوتے ہیں۔ بعض حضرات فرماتے ہیں کہ بروج سے مراد سورج اور چاند اور دیگر سیاروں کی منزلیں ہیں۔ وَحَفِظْنَاهَا مِنْ كُلِّ شَيْطَانٍ رَجِيمٍ، اور اسے ہر مردود شیطان سے محفوظ رکھا ہے۔ رجیم، رجم سے سنسار کرنے کے معنی میں پتھر مارنے کے، شیطان کو رجیم اس لیے کہا گیا ہے کہ جب یہ آسمان کی طرف جانے کی کوشش کرتا تو آسمان سے شہاب الثاقب اس پر ٹوٹ کر گرتے۔ پھر رجیم ملعون و مردود کے معنی میں بھی استعمال ہوتا ہے کیونکہ جسے سنسار کیا جاتا ہے اسے ہر طرف سے لعنت ملامت کی بھی جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہی فرمایا ہے کہ ہم نے آسمانوں کی حفاظت فرمائی ان ستاروں کے ذریعے سے، کیونکہ یہ شیطان کو مار بھگانے پر مجبور کر دیتے ہیں۔ إِلَّا مَنِ اسْتَرَقَ السَّمْعَ، ہاں مگر جو چوری چھپے سننے کی کوشش کرے، اس کے پیچھے ایک شعلہ چمکتا ہوا لگتا ہے، یعنی شیاطین آسمانوں پر باتیں سننے کے لیے جاتے ہیں جن پر شہاب ثاقب ٹوٹ کر گرتے ہیں، جن سے کچھ تو جل کر مر جاتے ہیں اور کچھ بچ جاتے ہیں اور بات سن آتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب اللہ تعالیٰ آسمان پر کوئی فیصلہ فرماتا ہے تو فرشتے اسے سن کر اپنے پر یا بازو پھڑپھڑاتے ہیں، عجز وہ مسکنت کے اظہار کے طور پر، گویا وہ کسی چٹان پر زنجیر کی آواز ہے۔ وَالْأَرْضَ مَدَدْنَاهَا، اور ہم نے زمین کو پھیلا دیا، وَأَلْقَيْنَا فِيهَا رَوَاسِيَ، اور اس میں پہاڑ ڈالے ہیں، وَأَنبَتْنَا فِيهَا مِن كُلِّ شَيْءٍ مَّوْزُونٍ، اور اس میں ہم نے ہر چیز ایک معین مقدار سے اگا دی ہے، وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيهَا مَعَایِشَ، اور اسی میں ہم نے تمہاری روزیاں بنا دی ہیں، وَمَن لَّسْتُمْ لَهُ بِرَازِقِينَ، اور جنہیں تم روزی دینے والے نہیں ہو۔ اس سے مراد نوکر چاکر غلام اور جانور ہیں، یعنی جانوروں کو تمہارے تابع کر دیا جن پر تم سواری بھی کرتے ہو، سامان بھی لاتے ہو، انہیں ذبح کر کے بھی کھا لیتے ہو، غلام لونڈیاں جن سے تم خدمت گزاری کا کام لیتے ہو، اگرچہ یہ سب تمہارے ماتحت ہے اور تم ان کے چارے اور خوراک وغیرہ کا انتظام بھی کرتے ہو، لیکن حقیقت میں ان کا رازق اللہ ہی ہے، تم نہیں۔ تم یہ نہ سمجھنا کہ تم ان کے رازق ہو، اگر تم انہیں کھانا نہیں دو گے تو بھوکے مر جائیں گے، ایسا کچھ نہیں ہے۔ وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا عِندَنَا خَزَائِنُهُ، اور جتنی بھی چیزیں ہیں ان سب کے خزانے ہمارے پاس ہیں، وَمَا نُنَزِّلُهُ إِلَّا بِقَدَرٍ مَّعْلُومٍ، اور ہم ہر چیز کو اس کے مقررہ انداز سے اتارتے ہیں۔ یہاں خزائن سے مراد بارش لی گئی ہے کیونکہ بارش ہی پیداوار کا ذریعہ ہے، لیکن صحیح بات یہ ہے کہ اس سے مراد تمام کائنات کے خزانے ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ حسب مشیت و ارادہ عدم سے وجود میں لاتا ہے۔
सलना रियाह लवाकिहा, और हम भेजते हैं भूजल हवाएं, फ़अंज़लना मिनस समाई माअन, फिर आसमान से पानी बरसाकर तुम्हें वो पिलाते हैं और तुम इसका ज़ख़ीरा करने वाले नहीं हो। वइन्ना लनहनु नुह्यी व नुमीतु व नहनुल वारिसून, और हम ही जलाते और मारते और हम ही बिलाखिर वारिस हैं। वलक़द अलिमनल मुस्तक़दिमीन मिनकुम वलक़द अलिमनल मुस्तअख़िरीन, और तुम में से आगे बढ़ने वाले और पीछे हटने वाले भी हमारे इल्म में हैं। वइन्ना रब्बका हुवा यहशुरुहुम इन्नहु हकीमुन अलीम, आपका रब सब लोगों को जमा करेगा, यकीनन वो बड़ी हिकमत वाला और बड़े इल्म वाला है। वलक़द ख़लक़नल इंसाना मिन सलसालिम मिन हमइम मस्नून, यकीनन हमने इंसान को खनकती मिट्टी से और काली मिट्टी से पैदा फरमाया है। या ऐसे भी तर्जुमा हो सकता है कि तहकीक हमने पैदा किया है इंसान को खनकती मिट्टी से, बदबूदार कीचड़ से। मिट्टी की मुख्तलिफ हालतों के एतबार से इसके नाम है खुश्क मिट्टी, भीगी हुई, गूंदी हुई, बदबूदार। हमाइम मसनून, खुश्क होकर खन बोलने लगे तो सलसालिन, और जब इसे आग में पकाया जाए तो फख्फारुन, ठिकरी कहलाती है। यहाँ अल्लाह ताला ने इंसान की तख्लीक का जो जिक्र फरमाया से मालूम होता है कि आदम खाकी का पुतला गूंदी हुई, सड़ी हुई, बदबूदार मिट्टी से बनाया गया। जब वो सूख कर खन करने लगे यानी सलसालिन हो गया तो इसमें रूह फूंकी गई। इसी सलसालिन को कुरान में दूसरी जगह कल फख्खार की मानिंद कहा गया। खलकल इंसान मिन सलसालिन कल फख्खार, सूरह रहमान की आयत है। पैदा किया इंसान को खनाती मिट्टी से जैसे ठेकड़ा। वलजान्ना खलकनाहु मिन कब्लु मिन नारिस समूम, और इससे पहले जिन्नात को हमने लू वाली आग से पैदा किया। जिनको जिन इसलिए कहा जाता है कि वो आंखों से नजर नहीं आता। सूरह रहमान में जिन्नात की तख्लीक मारिजिम मिन नार से बतलाई गई। मुस्लिम शरीफ की हदीस में है खुलिकतिल मलाइकतु मिन नूरी व खुलिकल जन्नु मिन मारिजिम मिन नार व खुलिका आदमु मिम्मा वुसिफा लकुम। इस एतबार से लू वाली आग या आग के शोले का एक ही मतलब है। वइज़ क़ाला रब्बुका लिल मलाइकति, और जब तेरे परवरदिगार ने फरिश्तों से कहा इन्नी ख़ालिक़ुम बशरम मिन सलसालिम मिन हमइम मस्नून, मैं इंसान को काली और सड़ी हुई खनखनाती मिट्टी से पैदा करने वाला हूँ। फ़इज़ा सव्वैतुहु, तो जब मैं इसे पूरा बना चुकूं, व नफ़ख्तु फ़ीही मिन रूही, और इसमें अपनी रूह फूंक दूं, फ़क़ू लहू साजिदीन, तो तुम सब इसके लिए सिजदे में गिर पड़ना। यानी सिजदे का हुक्म बतौर ताज़ीम था, इबादत के तौर पर नहीं था, क्योंकि इबादत के तौर पर तो सिर्फ अल्लाह के लिए जायज़ है, और चूंकि ये अल्लाह का हुक्म था इसके लिए वजूब में कोई शक है ही नहीं। ताहम शरीयत मुहम्मदिया में बतौर ताज़ीमन भी किसी को सजदा करना जायज़ बिल्कुल भी नहीं है। फ़सजदल मलाइकतु कुल्लुहुम अजमाऊन, चुनाचे तमाम फरिश्तों ने सब के सब ने सिजदा कर लिया इल्ला इब्लीसा, मगर इब्लीस के सिवा। अबा, इनकार किया उसने। अन यकूना मअस साजिदीन, कि उसने सिजदा करने वालों में शमूलियत इख्तियार करने वालों से साफ इनकार कर दिया। कौला, अल्लाह ताला ने फरमाया या इब्लीसु, ए इब्लीस, मा लका, तुझे क्या हुआ, अल्लाह तकूना मअस साजिदीन, तू सिजदा करने वालों में शामिल ना हुआ। कौला, वो बोला, लम अकुन लिअस्जुदा लिबशरिन खलक़तहु मिन सलसालिम मिन हमइम मस्नून, बोला कि मैं ऐसा नहीं कि इस इंसान को सिजदा करूं जिसे तूने काली और सड़ी हुई खनखनाती मिट्टी से पैदा किया है। शैतान की इनकार की वजह हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की खाकी और बशर होना बतलाया, जिसका मतलब ये हुआ कि इंसान और बशर को इसकी बशरियत की बिना पर हकीर और कमतर समझना ये शैतान का फलसफा है। जो अहले हक का अकीदा है वो ऐसा नहीं करते, इसीलिए अहले हक अंबिया अलैहिस्सलाम की बशरियत के मुनकिर नहीं, इसीलिए कि ये बशरियत को खुद कुरान करीम ने वजाहत के साथ वादे करा है।
قولا فرمایا فخرج منہا فإنک رجیم، پس نکل جا اس سے، پس بے شک تو مردود ہے۔ وَإِنَّ عَلَيْكَ اللَّعْنَةَ إِلَى يَوْمِ الدِّينِ، اور تجھ پر میری پھٹکار ہے قیامت کے دن تک۔ قولا کہنے لگا ربی اے میرے رب فَأَنظِرْنِی إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ، مجھے اس دن تک کی ڈھیل دے کہ لوگ دوبارہ اٹھا کھڑے کیے جائیں۔ اس لیے مہلت مانگی تھی نا، کیونکہ ہمیں جو بہکا سکے نا، ہمیں دنیا داری میں اتنا مگن کر دے کہ ہمارے پاس وقت ہی نہ ہو۔ قولا وَإِنَّكَ مِنَ الْمُنظِرِينَ، فرمایا میں سے ہے جنہیں مہلت ملی إِلَى يَوْمِ الْوَقْتِ الْمَعْلُومِ، روز مقررہ کے وقت تک کی۔ قولا شیطان نے کہا ربی اے میرے رب بما اغویتنی لأزینن لہم فی الارض، چونکہ تو نے مجھے گمراہ کیا ہے، مجھے بھی قسم ہے کہ میں زمین میں ان کے لیے معاصی کو، گناہ کو مزین کر دوں گا۔ وَلَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ، اور ان سب کو بہکاؤں گا، اور یہ کام وہ بڑے زور و شور سے کر رہا ہے۔ إِلَّا عِبَادَكَ مِنْهُمُ الْمُخْلَصِينَ، سوائے تیرے ان بندوں کے جو منتخب کر لیے گئے ہیں۔ قولا ارشاد ہوا ھذا صراط علیہ مستقیم، ہاں یہی مجھ تک پہنچنے کی سیدھی راہ ہے، یعنی میرے پاس ہی لوٹ کر آنا ہے۔ جنہوں نے میرا اور میرے رسولوں کا اتباع کیا ہوگا انہیں اچھی جزا ملے گی، اور جو شیطان کے پیچھے لگ کر گمراہی کے راستے پہ چلیں انہیں سخت سزا دوں گا جو کہ جہنم کی صورت میں تیار ہے۔ ان عبادی لیس لک علیہم سلطان الا من اتبعک من الغاوین، میرے بندوں پر تجھے کوئی غلبہ نہیں لیکن ہاں جو گمراہ لوگ تیری پیروی کرے۔ وَإِنَّ جَهَنَّمَ لَمَوْعِدُهُمْ أَجْمَعِينَ، یقیناً ان سب کے وعدے کی جگہ جہنم ہے، یعنی میرے نیک بندوں پر تیرا کوئی داؤ نہیں چلے گا۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ ان سے کوئی گناہ سرزر نہیں ہوگا، بلکہ مطلب یہ ہے کہ ایسا گناہ نہیں ہوگا جس سے وہ نادم اور تائب نہ ہو، کیونکہ وہی گناہ انسان کی ہلاکت کا باعث بنتا ہے۔ جس گناہ کو کرنے کے بعد انسان ندامت کا احساس اور توبہ و انابت اللہ کا داعیہ پیدا نہ ہو اس کے دل میں، ایسے گناہ کے بعد ہی انسان گناہ پر گناہ کرتا چلا جاتا ہے، اور بالآخر دائمی تباہی و ہلاکت اس کا مقدر بن جاتی ہے۔ اہل ایمان کی یہ صفت رہی ہے کہ وہ گناہ پر اصرار نہیں کرتے بلکہ فوراً توبہ کر کے آئندہ کے لیے اس سے بچنے کی کوشش کرتے ہیں۔ عام لوگوں کو دیکھا گیا ہے کہ جب کبھی بھی کسی چیز سے روکو تو وہ بولتے ہیں کیا ہوا، اور گناہ بھی تو اس کے ساتھ کر ہی رہے ہیں تو یہ بھی کر لیتے ہیں۔ بہت غلط عمل ہے۔ کم از کم اگر کوئی سامنے گناہ ہو بھی رہا ہے، اگر کوئی بات ایسی بھی ہے جس پہ ظاہری طور پر ندامت ہونی چاہیے، یا ایٹ لیسٹ آپ کو ایکسیپٹ کرنا چاہیے کہ ہاں ہم سے گناہ سرزد ہوا، اس کو ماننا چاہیے اور اللہ کے حضور توبہ کرنی چاہیے، نہ کہ اپنی اس گناہ پر اصرار کر کے ڈٹے رہنا چاہیے کہ کیا ہوا، ہم تو اور گناہ بھی کرتے ہیں تو یہ بھی کر لیتے ہیں۔ اللہ پاک ہمیں اس سے بچا کے رکھے، آمین۔ سبعۃ ابواب، جس کے 7 دروازے ہیں، لکل باب منہم جزء مقسوم، ہر دروازے کے لیے ان کا ایک حصہ بٹا ہوا ہے، یعنی ہر دروازہ مخصوص قسم کے لوگوں کے لیے خاص ہے۔ مثلا ایک دروازہ مشرکوں کے لیے، ایک دہریوں کے لیے، ایک زندگیوں کے لیے، ایک زانیوں کے لیے، سود کھوروں، چوروں، ڈاکوؤں وغیرہ وغیرہ۔ یہ 7 دروازوں سے مراد 7 طبقے اور درجے ہیں۔ پہلا درجہ جہنم، دوسرا نوم، پھر حتمہ، پھر سعیر، پھر سقر، پھر جہیم، اسی طرح الی آخر، جنہیں کچھ عرصہ سزا دینے کے بعد یا سفارش پر نکال لیا جائے گا۔ دوسرے سے مراد یہودی، تیسرے سے عیسائی، 14 سے صوابی، 5ویں سے مجوسی، 6 سے مشرکین اور 7ویں میں منافقین ہیں۔ سب سے اوپر والے درجے کا نام جہنم ہے، اس کے بعد اسی ترتیب سے مزید نام بھی درج ہیں۔ ان المتقین فی جنات و عیون، پرہیزگار جنتی لوگ باغوں اور چشموں میں ہوں گے۔ جو معاصی سے بچتے رہیں گے وہ اہل ایمان جنتوں میں ہوں گے۔ ہر ایک کے لیے الگ الگ باغات اور نہریں، یا ایک ایک باغ اور نہر ہوگی۔ ادخلوها بسلام آمنین، ان سے کہا جائے گا سلامتی اور امن کے ساتھ اس میں داخل ہو جاؤ۔ سلامتی ہر قسم کی آفات سے اور امن ہر قسم کے خوف سے۔ یا اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک مسلمان دوسرے مسلمان کو یا فرشتے اہل جنت کو سلامتی کی دعائیں دیں گے، یا اللہ کی طرف سے ان کی سلامتی اور امن کا اعلان ہوگا۔ وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِم مِّن غِلٍّ إِخْوَانًا عَلَىٰ سُرُرٍ مُتَقَابِلِينَ،
ان के दिनों में जो कुछ रंजिश व कीना था हम सब कुछ निकाल देंगे। वो भाई भाई बने होंगे, एक दूसरे के आमने सामने तख्तों पर बैठे होंगे। ला यमुस्सुहु फीहा नसबुन वमा हुम मिनहा बिमुखरजीन, ना तो वहां इन्हें कोई तकलीफ छू सकती है और ना वहां से कभी निकाले जाएंगे। नब्बी इबादी अन्नी अनल गफूरुर रहीम, मेरे बंदों को खबर दो कि मैं बहुत ही बख्शने वाला बड़ा मेहरबान हूँ। दुनिया में उनकी आपस में जो हसद, बुग़्ज़, अदावत के जज्बात होंगे वो सब इनके दिलों से निकल जाएंगे। एक दूसरे के बारे में इनके दिल आईने की तरह साफ और शफाफ होंगे। व अन्ना अज़ाबी हुवल अज़ाबुल अलीम, और साथ ही मेरे अजाब भी निहायत दर्दनाक हैं। वनब्बिहुम अन ज़ैफ़ि इब्राहीम, इन्हें इब्राहीम के मेहमानों का भी हाल सुना दो। इज़ दख़लू अलैहि फ़क़ालू सलामन क़ाल इन्ना मिनकुम वजिलून, जब इन्होंने इनके आस पर आकर सलाम किया तो इन्होंने कहा हमको तुमसे डर लगता है। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को इन फरिश्तों से डर इसलिए महसूस हुआ कि इन्होंने हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का तैयार करदा भुना हुआ बछड़ा नहीं खाया, जिसकी तफसील सूरह हूद में अभी गुजरी थी। इससे मालूम हुआ कि अल्लाह ताला की जलीलुल कदर पैगंबर को भी गैब का इल्म नहीं होता। क़ालू लौ तौजल इन्ना नुबश्शिरुका बिग़ुलामिन अलीम, उन्होंने कहा डरो नहीं, हम तुझे एक साहिब इल्म फर्जंद की बशारत देते हैं। क़ाला, कहा अबशरतुमूनी, क्या तुम मुझे खुशखबरी देते हो। अला अम्मस्सनी अल किबरु फबिमा तुबश्शिरून, इस बुढ़ापे के आ जाने के बाद तुम मुझे खुशखबरी देते हो, ये खुशखबरी तुम कैसे दे रहे हो। क़ालू बश्शरनाका बिल हक़्क़, उन्होंने कहा हम आपको बिल्कुल सच्ची खुशखबरी सुनाते हैं। फला तकुम मिनल क़ानितीन, आप मायूस लोगों में शामिल ना हो, क्योंकि ये अल्लाह का वादा है और अल्लाह अपने वादे के खिलाफ नहीं करता और उसके लिए कोई बात नामुमकिन नहीं, वो हर बात पर कादिर है। क़ाला, कहा वमन यक़नतु मिन रहमति रब्बिही इल्ला ज़ालिम, और उसने कहा कौन मायूस होता है अपने रब की रहमत से सिवाय गुमराह लोगों के। क़ाला, पूछा फमा खत्बुकुम अय्युहल मुरसलून, अल्लाह के भेजे हुए फरिश्तों तुम्हारा ऐसा क्या अहम काम है। क़ालू, उन्होंने कहा इन्ना उरसिलना इला क़ौमिन मुजरिमीन, कि हम मुजरिम कौम की तरफ भेजे गए हैं। अब यहाँ जो कहा गया कि जो मायूस होता है अल्लाह की रहमत से, तो वो कौन से लोग हैं, बहके हुए गुमराह लोग हैं। औलाद के होने पर ताज्जुब और हैरत का इजहार कर रहे थे क्योंकि वो बुढ़ापे में थे हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम। इसका मतलब ये नहीं था कि वो अल्लाह की रहमत से महरूम थे, क्योंकि रब की रहमत तो गुमराह लोगों का शेवा है। हज़रत इब्राहीम ने इन फरिश्तों की गुफ्तगू से अंदाज़ा कर लिया था कि ये औलाद की सिर्फ बशारत देने नहीं आए हैं, बल्कि इनका असल मकसद कुछ और था। इसीलिए उन्होंने पूछा कि तुम क्या काम से आए हो। इल्ला आला लूतिन, मगर लूत का खानदान, इन्ना लमुनज्जूहुम अजमईन, हम इन सबको तो जरूर बचा लेंगे। इल्ला इम्रअतहु कद्दरना इन्नहा लमिनल गाबिरीन, सिवाय उस लूत की बीवी के कि उसने इसे रुकने और बाकी रह जाने वालों में मुकर्रर कर दिया है। फलम्मा जाअ आला लूतिनिल मुरसलून, जब भेजे हुए फरिश्ते आले लूत के पास पहुंचे। क़ाला इन्नकुम कौमुम मुनकरून, उन्होंने लूत अलैहिस्सलाम ने कहा तुम लोग तो कुछ अनजान से मालूम हो रहे हो। ये फरिश्ते हसीन नौजवानों की शक्ल में थे, जिसका पूरा किस्सा पिछली पारे में गुजर चुका है। औलू, उन्होंने कहा बल जिना कभी मकानु फीही यमतरून, उन्होंने कहा नहीं, बल्कि हम तेरे पास वो चीज लाए हैं जिसमें ये लोग शक शुबा कर रहे हैं, यानी अजाब इलाही लेकर आए हैं। अब इसमें कोई शक हो सकता है। व आतैना का बिल हक़्क़ि व इन्ना लसादिकून, हम तो तेरे पास सरी हक लाए हैं और हैं भी बिल्कुल सच्चे। सरी हक लाए हैं मतलब हम अजाब लाए हैं जिसके लिए वो भेजे गए हैं। और उन्होंने कहा कि हम हैं भी बिल्कुल सच्चे, यानी कि जो हम अजाब की बात कर रहे हैं वो बिल्कुल सच है। और अब इस कौम की तबाही का वक्त आ गया है। फ़अस्री बिअहलिका बिक़ित्इम मिनल लैली, अब तू अपने खानदान समेत इस रात के किसी हिस्से में चल दे और आप इनके पीछे रहना। और खबरदार वला यल्तफित मिनकुम अहदुन, तुम में से कोई पीछे मुड़कर भी ना देखे, और जहां तुम्हें हुक्म किया जा रहा है वहां चले जाना। वक़ज़ैना इलैहि ज़ालिकल अम्र, और हमने इसकी तरफ इस बात का फैसला कर दिया, अन्ना दाबिर हाउलाइ मक़तूउम मुस्बिहीन,
کہ صبح ہوتے ہوئے ان لوگوں کی جڑ کاٹ دی جائے گی۔ وجاء اہل المدینہ یستبشرون، اور شہر والے خوشیاں مناتے ہوئے آئے۔ یعنی نوح علیہ السلام کو وہی کے ذریعے اس فیصلے سے آگاہ کر دیا گیا کہ صبح ہونے تک ان لوگوں کی جڑیں کاٹ دی جائیں گی۔ یعنی دابرہ سے مراد وہ آخری آدمی ہے جو باقی رہ جائے گا، فرمایا وہ بھی صبح ہونے تک ہلاک کر دیا جائے گا۔ ادھر تو حضرت لوط علیہ السلام کے گھر میں قوم کی ہلاکت کا فیصلہ ہو رہا تھا، ادھر قوم لوط کو پتا چلا کہ لوط علیہ السلام کے گھر میں شکل نوجوان مہمان آئے ہیں، تو اپنی امرت پرستی کی وجہ سے بڑے خوشی حضرت لوط علیہ السلام کے پاس آیا، مطالبہ کیا کہ ان نوجوانوں کو ان کے سپرد کر دیا جائے تاکہ وہ بے حیائی کا ارتکاب کریں اور اپنی تسکین حاصل کر۔ لوط علیہ السلام نے انہیں بڑی سمجھانے کی کوشش کری کہ یہ مہمان ہیں، میں تمہیں کس طرح ان کے سپرد کر سکتا ہوں، لیکن یہ قوم اتنی ڈھٹائی اور بد اخلاقی کا مظاہرہ کرتے ہوئے کہتی تھی، اے لوط تو ان اجنبیوں کو کیا لگتا ہے، تو کیوں ان کی حمایت کرتا ہے؟ کیا ہم نے تجھے منع نہیں کیا کہ اجنبیوں کی حمایت نہ کر یا ان کو اپنے مہمان نہ بنا؟ آگے یہ آیات اسی واقعے کی طرف ہیں۔ قال ان هؤلاء ضيفي فلا تفضحون، لوط علیہ السلام نے کہا کہ یہ لوگ میرے مہمان نواز ہیں، تم مجھے رسوا نہ کرو، واتقوا اللہ ولا تخزون، اللہ تعالیٰ سے ڈرو، مجھے رسوا نہ کرو۔ قالوا اولم ننهك عن العالمین، وہ بولے کیا ہم نے تجھے دنیا بھر کی ٹھیکیداری سے منع نہیں کر رکھا ہے؟ قال هؤلاء بناتی ان کنتم فاعلین، لوط علیہ السلام نے کہا اگر تمہیں کرنا ہی ہے تو یہ میری بچیاں موجود ہیں، یعنی کہ قوم کی بیٹیاں یا میری بیٹیاں یا وہ عورتیں جن سے تم نکاح کرنا چاہتے ہو۔ لعمرک انہم لفی سکرتہم یعمہون، تیری عمر کی قسم وہ تو اپنی بدمستی میں سرگرا تھے۔ فاخذتهم الصیحۃ مشرکین، پس سورج نکلتے نکلتے انہیں ایک بڑی زور کی آواز نے پکڑ لیا۔ اب یہاں جو کہا گیا کہ وہ تو اپنی بدمستی میں سرگرا تھے، تیری عمر کی قسم، اللہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب فرما کر ان کی زندگی کی قسم کھا رہا ہے جس سے آپ کا شرف و فضل واضح ہے، تاہم کسی اور کے لیے اللہ تعالیٰ کے سوا کسی اور کی قسم کھانا جائز نہیں۔ اللہ تعالیٰ تو حاکم مطلق ہے، وہ جس کی چاہے قسم کھا لے، اس سے کون پوچھنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جس طرح شراب کے نشے میں دھت انسان کی عقل معاف ہو جاتی ہے، اسی طرح یہ آدمی بدمستی اور گمراہی میں اتنے سرگرا تھے کہ حضرت لوط علیہ السلام کو اتنی معقول بات پر بھی ان کی سمجھ میں کچھ نہ آیا۔ فجعلنا عالیہا سافلہا، بالآخر ہم نے شہر کو اوپر تلے کر دیا۔ وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِمْ حِجَارَةً مِّن سِجِّيلٍ، اور ان لوگوں کے اوپر کنکر والے پتھر برسائے۔ بعض کہتے ہیں کہ جب سورج طلوع ہوا تو ان کا خاتمہ کر دیا، بعض کہتے ہیں کہ زوردار آواز حضرت جبرائیل علیہ السلام کی تھی، بستیوں کو زمین سے اٹھا کر آسمان پر لے جایا گیا اور وہاں سے ان الٹا کر زمین پر دے مارا، یوں اوپر والا حصہ نیچے اور نچلا حصہ اوپر کر کے طے و بالا کر دیا۔ کہا جاتا ہے اس سے مراد محض اس بستی کا چھتوں سمیت زمین بوس ہو جانا تھا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ ان فی ذلک لآیات للمتوسمین، بے شک البتہ اس میں نشانیاں ہیں گہری نظر سے دیکھنے والوں کے لیے، اہل بصیرت والوں کے لیے۔ وَإِنَّهَا لَبِسَبِيلٍ مُقِيمٍ، یہ بستی ایسی راہ پر ہے جو برابر چلتی رہی ہے۔ ان فی ذلک لآیات للمؤمنین، اور اس میں ایمانداروں کے لیے بڑی نشانی ہے۔ وَإِن كَانَ أَصْحَابُ الْأَيْكَةِ لَظَالِمِينَ، ایکا بستی کے رہنے والے بھی بڑے ظالم تھے۔ اب یہاں جو یہ بات کہی گئی کہ یہ بستی ایسی راہ پر ہے جو برابر چلتی رہتی ہے، یعنی قوم لوط کی بستیاں مدینے سے شام کو جاتے ہوئے راستے میں پڑتی ہیں، ہر آنے جانے والے کو انہی بستیوں سے گزرنا پڑتا ہے۔ کہتے ہیں کہ یہ 5 بستیاں تھیں، صدوم مرکزی بستی تھی، سعوہ، اثرا اور دوما۔ اب یہاں پر ایکا بستی کے رہنے والے بھی بڑے ظالم تھے۔ ایکا گھنے درخت کو کہتے ہیں، ایکا اس بستی میں گھنے درخت ہوں، اس لیے انہیں اصحاب الایکا کہا گیا۔ مراد اس سے قوم شعیب ہے، ان کا زمانہ حضرت لوط علیہ السلام کے بعد کا ہے، ان کا علاقہ حجاز اور شام کے درمیان قوم لوط کی بستیوں کے قریب ہی تھا۔ اسے مدین کہا جاتا ہے جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے یا پوتے کا نام تھا اور اسی کے نام پر بستی کا نام پڑ گیا۔ ان کا ظلم یہ تھا کہ یہ اللہ کے ساتھ شرک کرتے تھے، راہزنی ان کا شیوا تھا، کم تولنا کم ناپنا ان کا وتیرہ تھا، ان پر عذاب آیا
تو ایک تو بادل ان پر سایہ فگن ہو گیا اور پھر چنگار اور بھوپال نے مل کر ان کو ہلاک کر دیا. فانتقمنا منہم، جن سے آخر ہم نے انتقام لے ہی لیا. وَإِنَّهُمَا لَبِإِمَامٍ مُّبِينٍ، اور یہ دونوں شہر کھلے عام راستے پر ہیں. وَلَقَدْ كَذَّبَ أَصْحَابُ الْحِجْرِ الْمُرْسَلِينَ، اور حجر والوں نے بھی رسولوں کو جھٹلایا. حجر حضرت صالح علیہ السلام کی قوم سمود کی بستیوں کا نام تھا. انہیں اصحاب حجر والے کہا گیا. یہ بستی مدینہ اور تبوک کے درمیان تھی. انہوں نے اپنے پیغمبر حضرت صالح علیہ السلام کو جھٹلایا، لیکن یہاں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ انہوں نے پیغمبروں کو جھٹلایا. یہ اس لیے کہ ایک پیغمبر کی تکذیب ایسی ہی ہے جیسے سارے پیغمبروں کی تکذیب ہے. وَآتَيْنَاهُمْ آيَاتِنَا فَكَانُوا عَنْهَا مُعْرِضِينَ، اور ہم نے ان کو اپنی نشانیاں بھی عطا فرمائیں لیکن تاہم وہ ان سے روگردانی ہی کرتے رہے. وَكَانُوا يَنْحِتُونَ مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتًا آمِنِينَ، اور یہ لوگ پہاڑوں کو تراش تراش کر گھر بناتے تھے بے خوف ہو کر، یعنی بغیر کسی خوف یا احتجاج کے پہاڑ تراش لیتے تھے. 9 ہجری میں تبوک جاتے ہوئے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس بستی سے گزرے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سر پر کپڑا لپیٹ لیا اور اپنی سواری کو تیز کر لیا اور صحابہ سے فرمایا کہ روتے ہوئے اور اللہ کے عذاب سے ڈرتے ہوئے اس بستی سے گزرو. فَأَخَذَتْهُمُ الصَّيْحَةُ مُصْبِحِينَ، اور آخر انہیں صبح ہوتے ہی ایک چنگار نے آ دبوچ لیا. حضرت صالح علیہ السلام نے انہیں کہا کہ 3 دن کے بعد تم پر عذاب آ جائے گا. چنانچہ چوتھے روز ان پر عذاب آ گیا. فَمَا أَغْنَىٰ عَنْهُم مَّا كَانُوا يَكْسِبُونَ، بس ان کی کسی تدبیر اور عمل نے انہیں کوئی فائدہ نہ دیا. وَمَا خَلَقْنَا السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا إِلَّا بِالْحَقِّ، ہم نے آسمانوں اور زمینوں کو ان کے درمیان کی سب چیزوں کو حق کے ساتھ پیدا فرمایا. وَإِنَّ السَّاعَةَ لَآتِيَةٌ، اور قیامت ضرور آنے والی ہے. فَاصْفَحِ الصَّفْحَ الْجَمِيلَ، بس تو حسن خوبی اور اچھائی سے درگزر کر لے. ان ربک هو الخلاق العلیم، یقیناً تیرا پروردگار ہی پیدا کرنے والا اور جاننے والا ہے. لقد آتیناک سبعا من المثانی والقرآن العظیم، یقیناً ہم نے آپ کو 7 آیاتیں دے رکھی ہیں کہ دہرائی جاتی ہیں اور عظیم قرآن بھی دے رکھا ہے. سبع مثانی سے مراد کیا ہے؟ مفسرین کا اختلاف ہے. صحیح بات یہ ہے کہ اس سے مراد سورہ فاتحہ ہے. یہ 7 آیتیں ہیں جو ہر نماز میں بار بار پڑھی جاتی ہیں. مثانی کے معنی بار بار دہرانے کے. حدیث میں بھی اس کی بڑی تائید ہوئی ہے. چنانچہ ایک حدیث میں ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الحمدللہ رب العالمین، یہ سبع مثانی ہے اور قرآن عظیم ہے جو میں دیا گیا ہوں. ایک اور حدیث میں فرمایا ام القرآن ہی سبع المثانی والقرآن العظیم، سورہ فاتحہ قرآن کا ایک جز ہے، اس لیے قرآن عظیم کا ذکر بھی ساتھ ہی کیا گیا. لا تمدن عینیک الی ما متعنا به ازواجا منہم، آپ ہرگز اپنی نظر اس چیز کی طرف نہ دوڑائیں جس سے ہم نے ان میں سے کئی قسم کے لوگوں کو بہرہ مند کر رکھا ہے. ولا تحزن علیہم واخفض جناحک للمؤمنین، نہ آپ ان پر بھروسہ کریں اور مومنوں کے لیے اپنے بازو جھکائے رہیں. یعنی ہم نے سورہ فاتحہ اور قرآن جیسی عظیم نعمتیں آپ کو دی، اس لیے دنیا اور اس کی زینتیں اور ان مختلف قسم کے اہل دنیا کی طرف نظر نہ دوڑائیں جن کو دنیا فانی کی عارضی چیزیں ہم نے دی ہیں، اور جو آپ کی تکذیب کرتے ہیں اس پر غم نہ کریں. مومنوں کے لیے اپنے بازو جھکائے رکھیں، یعنی ان سے نرمی اور محبت کا رویہ اپنائیں. اس محاورے کی اصل یہ ہے کہ جب پرندہ اپنے بچوں کو اپنے سائے شفقت میں لیتا ہے تو ان کو اپنے بازوؤں یعنی پروں میں لے لیتا ہے. یوں یہ ترکیب محبت، پیار، نرمی کا رویہ اپنانے کے مفہوم میں استعمال ہوتی ہے. وَقُلْ، اور کہہ دیجئے انی انا النذیر المبین، میں تو کھلم کھلا ڈرانے والا ہوں. کما انزلنا علی المقتسمین، جیسے کہ ہم نے ان تقسیم کرنے والوں پر اتارا. مقتسمین کون ہیں؟ جنہوں نے کتاب الہی کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے. بعض کہتے ہیں کہ اس سے مراد قریش کی قوم مراد ہے جنہوں نے اللہ کی کتاب کو تقسیم کر دیا. اس کے بعض حصے کو شعر، بعض کو سحر یعنی جادو، بعض کو کہانت اور بعض کو اساطیر الاولین یعنی پہلوں کی کہانیاں قرار دے دیا. بعض حضرات کا کہنا ہے کہ مقتسمین سے مراد اہل کتاب اور قرآن سے مراد تورات اور انجیل ہے. انہوں نے آسمانی کتابوں کو متفرق اجزاء میں بانٹ دیا. بعض حضرات کا کہنا ہے کہ یہ صالح علیہ السلام کی قوم ہے. انہوں نے آپس میں قسم کھائی تھی کہ صالح علیہ السلام اور ان کے گھر والوں کو رات کے اندھیرے میں قتل کر دیں گے اور آسمانی کتاب کو ٹکڑے ٹکڑے کر ڈالا.
الذین جعلوا القرآن عزین، اور جنہوں نے اس کتاب الہی کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے، فوربک لنسألن اجمعین، قسم ہے تیرے پالنے والے کی ہم ان سب سے ضرور باز پوچھ کریں گے، اما کانوا یعملون، اور ہر اس چیز کی جو وہ کرتے ہیں، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشرکین، پس آپ اس حکم کو جو آپ کو کیا جا رہا ہے کھول کر سنا دیجئے اور مشرکوں سے منہ پھیر لیجئے۔ انا کفیناک المستہزئین، آپ سے جو لوگ مسخرہ پن کرتے ہیں ان کی سزا کے لیے ہم کافی ہیں۔ الذین یجعلون مع اللہ الہا آخر فسوف یعملون، جو اللہ کے ساتھ دوسرے معبود مقرر کرتے ہیں انہیں عنقریب معلوم ہو جائے گا۔ وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّكَ يَضِيقُ صَدْرُكَ بِمَا يَقُولُونَ، ہمیں خوب علم ہے کہ ان باتوں سے آپ کا دل تنگ ہوتا ہے۔ فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ، آپ اپنے پروردگار کی تسبیح و حمد کرتے رہیے۔ وَقُم مِّنَ الساجدین، اور سجدہ کرنے والوں میں شامل ہو جائیے۔ وَاعْبُدْ رَبَّكَ، اور اپنے رب کی عبادت کرتے رہیں، حتیٰ یہاں تک کہ یأتیک الیقین، آپ کو موت آ جائے۔ مشرکین آپ کو ساحر، مجنون، کاہن وغیرہ کہتے ہیں، جس سے بشری جبلیت کی وجہ سے آپ کبھی خاطر ہوتے۔ اللہ تعالیٰ نے تسلی دیتے ہوئے فرمایا کہ آپ حمد و ثنا، نماز، اپنے رب کی عبادت سے اپنے دل کو قلبی سکون پہنچائیں، یعنی ان سب چیزوں سے قلبی سکون ملے گا اور اللہ کی مدد بھی ہوگی۔ سجدے سے یہاں نماز اور یقین سے مراد موت بھی ہے۔ سورۃ النحل مکی صورت ہے، اس کی 128 آیتیں ہیں اور 16 رکوع ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع کرتی ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ اتی امر اللہ فلا تستعجلوہ سبحانہ وتعالی عما یشرکون، اتی امر اللہ، اللہ کا حکم آ پہنچا ہے، فلا تستعجلوہ، آپ اب اس کی جلدی نہ مچاؤ، سبحانہ، تمام پاکی اسی کے لیے ہے، وتعالی عما یشرکون، وہ برتر ہے ان سب چیز سے جنہیں یہ اللہ کے نزدیک شریک بتلاتے ہیں۔ یعنی اس سے مراد قیامت ہے کہ قیامت قریب آ گئی ہے جسے تم دور سمجھتے تھے، بس تم جلدی نہ مچاؤ، یا وہ عذاب مراد ہے جسے مشرکین طلب کرتے تھے، اسے مستقبل کے بجائے ماضی کے صیغے سے بیان کیا گیا کیونکہ اس کا وقوع یقینی ہے۔ ينزل الملائکۃ بالروح من امرہ علی من یشاء من عبادہ، وہی فرشتے کو اپنی وحی دے کر اپنے حکم سے اپنے بندوں میں سے جس پر چاہتا ہے اتارتا ہے۔ ان انذروا، تاکہ لوگوں کو آگاہ کریں، ڈرائیں، انہ لا الہ الا انا فاتقون، کہ میرے سوا اور کوئی معبود نہیں، بس تم مجھ سے ڈرو۔ خلق السماوات والارض بالحق، اسی نے آسمانوں اور زمینوں کو حق کے ساتھ پیدا کیا۔ تعالی عما یشرکون، وہ اس سے بری ہے جو مشرک کرتے ہیں۔ یعنی محض تماشے کھیل کود کے طور پر پیدا نہیں کیا اللہ تعالیٰ نے، اللہ تعالیٰ نے ایک مقصد پیش کیا اور وہ ہے جزا اور سزا، جیسے کہ ابھی تفصیل گزری۔ خلق الانسان من نطفۃ فاذا هو خصیم مبین، اس نے انسان کو نطفے سے پیدا کیا پھر وہ صریح جھگڑالو بن بیٹھا، یعنی ایک جامد چیز سے جو ایک جاندار کے اندر سے نکلتی ہے جسے منی کہا جاتا ہے، اسے مختلف اطوار سے گزار کر ایک مکمل صورت دی جاتی ہے، پھر اس میں اللہ تعالیٰ روح پھونکتا ہے اور ماں کے پیٹ سے نکال کر اسے دنیا میں لاتا ہے جس میں وہ زندگی گزارتا ہے، لیکن جب اسے شعور ہوتا ہے تو وہ اپنے رب کے معاملے میں جھگڑتا اور اس کا انکار کرتا ہے یا اس کے ساتھ شریک ٹھہراتا ہے۔ وَالْأَنْعَامَ خَلَقَهَا لَكُمْ فِيهَا دِفْءٌ وَمَنَافِعُ وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ، اسی نے چوپائے پیدا کیے جس میں تمہارے لیے گرمی کے لباس ہیں اور بہت ہی منافع ہے، اور بھی بہت سے نفع ہیں، وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ، اور بعض تمہارے کھانے کے کام آتے ہیں۔ اسی احسان کے ساتھ دوسرا احسان بھی فرما دیا کہ چوپائے، اونٹ، گائے، بکریاں بھی اسی نے پیدا کی جن کے بالوں اور اون سے تم گرم کپڑے تیار کر کے گرمی حاصل کرتے ہو، اسی طرح دیگر منافع حاصل کرتے ہو، مثلاً ان سے دودھ حاصل کرتے ہو، ان پہ سواری کرتے ہو، سامان لاتے ہو، ان کے ذریعے سے ہل چلاتے ہو، کھیتوں کو سیراب وغیرہ کرتے ہو۔ وَلَكُمْ فِيهَا جَمَالٌ، اور ان میں تمہاری رونقیں بھی ہیں، حِینَ تُرِیحُونَ وَحِینَ تَسْرَحُونَ، جب چرا کر لاؤ تب بھی اور جب چرانے لے جاؤ تب بھی، یعنی جب شام کو چراگاہوں سے چرا کر لاؤ، جب صبح چرانے کے لیے لے جاؤ، ان دونوں وقتوں میں یہ لوگوں کی نظروں میں آتے ہیں جس سے تمہارے حسن و جمال میں اضافہ ہوتا ہے۔ ان دونوں اوقات کے علاوہ وہ نظروں سے اوجھل رہتے یا باڑوں میں بند رہتے ہیں۔ وَتَحْمِلُ أَثْقَالَكُمْ إِلَى بَلَدٍ، وہ تمہارے بوجھ ان شہروں تک اٹھائے لیے جاتے ہیں، لَمْ تَكُونُوا بَالِغِيهِ إِلَّا بِالشِّقِّ، جہاں تم
بغیر آدی جان کیے پہنچ ہی نہیں سکتے، یعنی بغیر مشقت کے ساتھ پہنچ ہی نہیں سکتے۔ ان ربکم لرؤوف الرحیم، یقیناً تمہارا رب بڑا ہی شفیق اور نہایت مہربان ہے۔ والخیل، اور گھوڑے، والبغال، اور کچر، والحمیر، اور گدھے، کس لیے یہ سب چیزیں؟ تاکہ تم ان کی سواری کر لو، اور باعث زینت بھی ہیں۔ وَيَخْلُقُ مَا لَا تَعْلَمُونَ، اور وہ ایسی چیزیں پیدا کرتا ہے جس کا تمہیں علم نہیں، یعنی اس کی پیدائش کا اصل مقصد فائدہ تو ان پر سواری کرنا ہے، تاہم یہ زینت کا بھی باعث ہیں۔ گھوڑے، خچر، گدھوں کے الگ ذکر کرنے سے یہاں بعض فقہا نے استدلال کیا کہ گھوڑا بھی اس طرح حرام ہے جس طرح گدھا اور خچر، علاوہ ازیں کھانے والے چوپایوں کا پہلے ذکر آ چکا ہے، اس لیے آیت میں جن 3 جانوروں کا ذکر ہے یہ صرف سواری کے لیے ہیں، لیکن یہ استدلال اس سے صحیح نہیں کہ صحیح حدیث سے گھوڑے کی علت ثابت ہے۔ حضرت جابر رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے گھوڑوں کا گوشت کھانے کی اجازت دی۔ صحابہ کرام نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں خیبر اور مدینہ میں گھوڑا ذبح کر کے اس کا گوشت پکایا اور کھایا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع نہیں فرمایا۔ تفسیر ابن کثیر میں ہے، یہاں گھوڑے کا ذکر محض سواری کے ضمن میں اس لیے کیا گیا کہ اس کا غالب ترین استعمال صرف سواری کے لیے ہی ہوتا ہے، اسی مقصد کے لیے وہ ساری دنیا میں ہمیشہ اتنا گراں اور قیمتی ہوا کرتا ہے کہ خوراک کے طور پر اس کا استعمال بہت ہی نادر ہے۔ بھیڑ بکری کی طرح اس کو خوراک کے لیے ذبح کیا ہی نہیں جاتا، لیکن اس کے یہ معنی نہیں کہ اس کو بلا دلیل ہم حرام ٹھہرا دیں۔ وعلی اللہ قصد السبیل، اور اللہ پر ہی سیدھا راستہ ہے، اور اللہ پر سیدھی راہ کا بتا دینا ہے۔ ومنہا جائر، اور بعض ٹیڑھی راہیں ہیں۔ ولو شاء لہداکم اجمعین، اگر وہ چاہتا تو سب کو ہدایت راست پر لگا دیتا۔ هو الذی انزل من السماء ماء لکم منہ شراب، وہی تمہارے فائدے کے لیے آسمان سے پانی برساتا ہے جسے تم پیتے ہو، اور اسی سے اگے ہوئے درختوں کو تم اپنے جانوروں کو چراتے ہو۔ ینبت لکم بہ الزرع، وہ اگاتا ہے تمہارے لیے اسی سے کھیتی، والزیتون، اور زیتون، اور کھجور، اور انگور، اور ہر قسم میں سے پھلوں کو، شاید ان لوگوں کے لیے تو اس میں بڑی نشانی ہے۔ یتفکرون لقوم یتفکرون، غور و فکر کرتے ہیں، جو غور و فکر کرتے ہیں اس میں، یعنی جو ہر شخص کے فائدے اور تجربے کا حصہ ہے، وہ محتاج وضاحت نہیں۔ وسخر لکم اللیل والنہار، اسی نے رات اور دن اور سورج اور چاند ستارے کو تمہارے لیے تابع کر دیا۔ والنجوم مسخرات بامرہ، اور ستارے بھی اسی کے حکم کے ماتحت ہیں، اور اسی میں عقل مند لوگوں کے لیے نشانیاں موجود ہیں۔ ما ذرأ لکم فی الارض مختلفا الوانہ، اور جو کچھ اس نے پھیلا دیا تمہارے لیے زمین میں طرح طرح کے رنگ و روپ کی چیزیں۔ ان فی ذلک لآیات لقوم یذکرون، بے شک نصیحت قبول کرنے والوں کے لیے اس میں بڑی بھاری نشانی ہے۔ وَهُوَ الَّذِي سَخَّرَ الْبَحْرَ، اور وہی ہے جس نے مسخر کیا سمندر کو، لِتَأْكُلُوا مِنْهُ لَحْمًا طَرِيًّا، کہ تم اس میں سے نکلا ہوا تازہ گوشت کھاؤ، وَاسْتَخْرِجُوا مِنْهُ حِلْيَةً، اور اس میں سے اپنے پہننے کے زیورات نکال سکو، تلبسونہا، اپنے پہننے کے، یعنی کہ تم اس میں سے زیور نکالو اور اسے پہنو۔ وَتَرَى الْفُلْكَ مَوَاخِرَ فِيهِ، اور تم دیکھتے ہو کہ کشتیاں اس میں پانی چیرتی ہوئی چلتی ہیں۔ وَلِتَبْتَغُوا مِنْ فَضْلِهِ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، اور اسی لیے بھی کہ تم اس کا فضل تلاش کرو، ہو سکتا ہے کہ تم شکر گزاری بھی کرو۔ سمندر کی تلاطم خیز موجوں کو انسان کے تابع کر دینے کے بیان کے ساتھ 3 فوائد بھی ذکر کرتی ہے۔ ایک تو یہ کہ مچھلی سے تازہ تم گوشت کھاتے ہو، مچھلی مردہ بھی ہو تب بھی حلال ہے۔ دوسرے، اس سے تم موتی، سیپیاں اور جواہر
हीरे मोती जवाहर निकालते हो जिनसे तुम जेवर बनाते हो। तीसरा ये कि इसमें से तुम कश्तियां जहाज चलाते हो जिनके जरिए तुम एक एक जगह से दूसरे जगह जाते हो, तिजारती सामान लाते हो, ले जाते हो, जिससे तुम्हें अल्लाह का फजल हासिल होता है और तुम्हें अल्लाह ताला का शुक्र अदा करना चाहिए। वालका फिल अर्ज़ी रवासिया अन तमीदा बिकुम व अनहारम व सुबुलन लअल्लकुम तहतदून, और उसी ने जमीन में डाल दिए पहाड़ ताकि तुम्हें लेकर हिले ना, और नहरें और रास्ते ताकि तुम मंजिल मकसूद को पहुंचो। पहाड़ों का फायदा बयान है कि ये भी एक एहसान अजीम है अल्लाह का, क्योंकि अगर जमीन हिलती रहती तो इसमें सकूनत मुमकिन ना होती। इसका अंदाजा जल्जलों के वक्त किया जा सकता है कि चंद सेकंडों और लम्हों के अंदर अंदर बड़ी बड़ी इमारतों को, पेवंद जमीन और शहरों को खमंडर बना देता है। वअलामातिन वबिन्नज्मि हुम यहतदून, और बहुत सी निशानियां और भी मुकर्रर फरमाई, और सितारों से भी लोग राह हासिल करते हैं। अफमन यखलुकु कमन ला यखलुकु, क्या वो जो पैदा करता है इस जैसा है जो पैदा नहीं कर सकता? क्या तुम बिल्कुल नहीं सोचते? यानी अल्लाह ताला तो इन तमाम चीजों का खालिक है, लेकिन इसको छोड़ के जिनको कि तुम इबादत करते हो उन्होंने क्या कुछ पैदा किया है? फिर भी तुम अल्लाह ताला के अलावा किसी और को शरीक ठहराते हो। व इन तउद्दु निअमतल्लाहि, अगर तुम गिनना चाहो अल्लाह ताला की नेमतों को तो तुम शुमारी नहीं कर सकते। बेशक ही अल्लाह ताला बहुत बख्शने वाला, निहायत रहम करने वाला है। वल्लाहु यअलमु मा तुसिर्रूना व मा तुअलिन, और जो कुछ तुम छुपाओ और जाहिर करो अल्लाह ताला सब कुछ जानने वाला है। वल्लज़ीना यदऊना मिन दुनिल्लाहि, और जिन जिन लोगों को ये लोग अल्लाह के सिवा पुकारते हैं वो किसी चीज को पैदा नहीं कर सकते, बल्कि वो खुद पैदा किए हुए हैं। यानी इसमें एक चीज का इजाफा ये है, यानी सिफ्ते कमाल खालकियत की नफी के साथ नुकसान यानी अदम खालकियत का इस बात है कि जिनकी तुम पूजा कर रहे हो वो भी अल्लाह की पैदा की हुई चीज है। अमवातुन गैरु अहयाइन, मुर्दे हैं जिंदा नहीं। वमा यशऊरून, इन्हें तो ये भी शऊर नहीं। अय्याना युबअसून, के कब उठाए जाएंगे। मुर्दा से मुराद वो जमात यानी पत्थर है जो बेजान बेशऊर है। फौतशुदा स्वालिहीन भी मुराद हो सकते हैं, क्योंकि मरने के बाद उठाना इनका शऊर नहीं। वो तो जमात के बजाय स्वालिहीन ही पर सादिक आ सकता है। इनको सिर्फ मुर्दा ही नहीं कहा बल्कि मजीद वजाहत फरमा दी कि वो जिंदा नहीं है। इससे कब्र परस्तों का भी वाज़ेह रद्द हो जाता है जो कहते हैं कि कब्रों में मदफून मुर्दा नहीं जिंदा है, और हम जिंदों को ही पुकारते हैं। अल्लाह ताला के इस इरशाद से मालूम हुआ कि मौत वारिद होने के बाद दुनियावी जिंदगी किसी को नसीब नहीं हो सकती, ना दुनिया से इनका कोई ताल्लुक बाकी रहता है। इलाहुकुम इलाहु वाहिद, तुम सबका माबूद सिर्फ अल्लाह ताला अकेला है, और आखिरत पर ईमान रखने वालों के दिल मुनकिर हैं। वहुम मुस्तकबिरून, और खुद तकब्बुर से भरे हुए हैं। ला जरम अन्नल्लाह यअलमु मा युसिर्रून व मा युअलिनून, बेशक शबो-शुबा अल्लाह ताला हर उस चीज को जिसे वो लोग छुपाते हैं और जिसे वो जाहिर करते हैं बखूबी जानता है। इन्नहु ला युहिब्बुल मुस्तकबिरीन, अल्लाह ताला गुरूर करने वालों को पसंद नहीं करता, यानी जो अपने आप को बड़ा समझे, सही और हक बात का इनकार कर देता हो, दूसरों को हकीर और कमतर समझता हो। हदीस शरीफ में इरशाद फरमाया है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, वो शख्स जन्नत में नहीं जाएगा जिसके दिल में एक जर्रे के बराबर भी किब्र हो। व इज़ा क़ील लहुम माज़ा अंज़ल रब्बुकुम, जब उनसे दरियाफ्त किया जाता कि तुम्हारे परवरदिगार ने क्या नाज़िल किया, क़ालू कहते असातीरुल अव्वलीन, अगलों की कहानियां हैं, यानी एराज और इस्तेज़ा का मुजाहिरा करते कि अल्लाह ताला ने तो कुछ नहीं उतारा, और ये मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमें जो कुछ पढ़कर सुनाता है वो तो पहलों की कहानियां हैं जो कहीं से सुनकर बयान कर कर हमें सुना रहा है। यानी अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इसको कुछ नहीं दिया है, बल्कि ये दूसरे लोगों से पुरानी बातें सुनकर हमें बता रहा है। नाऊज़ु बिल्लाह मिन ज़ालिक, लियहमिलू औज़ारहुम कामिलतन यौमल क़ियामा, ताकि वो उठा लें अपने पूरे बोझ को कयामत के दिन। व मिन औज़ारिल लज़ीना युज़िल्लूनहुम बिग़ैरि इल्मिन, और उन लोगों के भी कुछ बोझ जिन्हें ये गुमराह कर रहे हैं बगैर इल्म के। अला खबरदार, सा मा यज़िरून, कितना बुरा है जो वो बोझ उठा रहे हैं। यानी इनकी जबानों से ये बात अल्लाह ताला ने निकलवाई ताकि वो अपने बोझों के साथ दूसरों का बोझ भी उठाएं। जिस तरह हदीस में है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसने लोगों को हिदायत की तरफ बुलाया तो उस शख्स को उन तमाम लोगों का अजर मिलेगा जो इसकी दावत पर हिदायत का रास्ता अपनाएगा, और जिसने गुमराही की तरफ बुलाया तो इसको इन तमाम लोगों के गुनाहों का बार भी उठाना पड़ेगा जो इसकी दावत पर गुमराह हुए। बड़ी खतरनाक हदीस है।
اور بڑی پیاری حدیث ہے. کیسے؟ ہم نے دور قرآن کے لیے آپ کو بلایا. اب آپ نے جتنے لوگوں کو آگے پہنچایا، جتنے آگے ان لوگوں نے آگے پہنچایا، کتنوں کو اجر جاتا رہا جاتا رہا جاتا رہا، سب کو اجر ملتا رہے گا. لیکن ایک اسٹیٹس لگا دیا کہ آج ہم نے یہ فلم دیکھی ہے. دوسروں نے کہا اچھا کیسی ہے؟ بہت اچھی ہے، تم بھی دیکھنا. اچھا جی، انہوں نے بھی دیکھا جی، انہوں نے بھی اسٹیٹس پہ لگا دیا، یا کہیں بیٹھے محفل میں تو بتا دیا کہ تم فلاں فلم دیکھنا، فلاں ڈرامہ دیکھنا، بہت اچھا ہے. چلیں جی، ایک گناہ سے دوسرا بھی شامل ہو گیا، دوسرے سے تیسرا شامل ہو گیا، اور پہنچتے پہنچتے بات گئی پورے خاندان، پوری دنیا میں مشہور کر دیا کہ ہم نے یہ گناہ کا کام کیا ہے، اور لوگوں کو بھی گمراہی کی طرف دعوت دے دی. تو اللہ پاک ہمارا شمار ہدایت یافتہ لوگوں میں کرے کہ ہم آگے اچھی بات پھیلا ہی جائیں، پھیلاتے ہی رہیں، اور اچھی بات ہی آگے پہنچائیں تاکہ اچھی بات کا اجر ہمیں ملتا رہے. اگر ایک کلک کرنے سے اچھی بات، اچھا اجر نامہ اعمال میں لکھا جا رہا ہے تو کیا مشکل ہے؟ کوئی مشکل نہیں ہے. قد مکر الذین من قبلہم، ان سے پہلے کے لوگوں نے بھی مکر کیا تھا. فَأَتَى اللَّهُ بُنْيَانَهُم مِّنَ الْقَوَاعِدِ، آخر اللہ نے ان کے منصوبوں کی عمارتوں کو جڑوں سے اکھیڑ دیا. فَخَرَّ عَلَيْهِمُ السَّقْفُ مِنْ فَوْقِهِمْ، اور ان کے سروں پر ان کی چھتیں اوپر سے گر پڑیں. وَأَتَاهُمُ الْعَذَابُ مِنْ حَيْثُ لَا يَشْعُرُونَ، اور ان کے پاس عذاب وہاں سے آ گیا جہاں کا انہیں وہم اور گمان بھی نہیں. بعض مفسرین اسرائیلی روایت کی بنیاد پر کہتے ہیں اس سے مراد نمرود یا بخت نصر ہیں، جنہوں نے آسمان پر کسی طرح چڑھ کر اللہ کے خلاف مکر کیا لیکن وہ ناکام ہو گئے. بعض مفسرین کا خیال ہے کہ یہ ایک مثال ہے، تمثیل ہے، جس سے یہ بتانا مقصود ہے کہ اللہ کے ساتھ کفر و شرک کرنے والوں کے عمل اس طرح برباد ہوں گے جس طرح کسی کے مکان کی بنیادیں متزلزل ہو جائیں اور چھت سمیٹ کر گر پڑے. مگر زیادہ صحیح بات یہ ہے کہ اس سے مقصود ان قوموں کے انجام کی طرف اشارہ ہے جن قوموں نے پیغمبروں کی تکذیب پر اصرار کیا اور بالآخر عذاب الہی میں گرفتار ہو گئے، اپنے گھروں سمیت تباہ ہو گئے، جیسے قوم عاد، قوم لوط وغیرہ. ثم یوم القیامت، پھر قیامت والے دن بھی یخزیہم، اللہ تعالیٰ انہیں رسوا کرے گا اور فرمائے گا این شرکائی الذین کنتم تشاقون فیہم، میرے وہ شریک کہاں ہیں جن کے بارے میں تم لڑتے جھگڑتے تھے. قال الذین اوتوا العلم ان الخزی اليوم، جنہیں علم دیا گیا تھا وہ پکار اٹھیں گے. کیا پکار اٹھیں گے؟ ان الخزی اليوم والسوء علی الکافرین، کہ آج تو کافروں کو رسوائی اور برائی چمڑ گئی ہے. الذین، وہ جو اپنی جانوں پر ظلم کرتے ہیں، فرشتے جب ان کی جان قبض کرنے لگیں گے اس وقت وہ جھک جاتے ہیں. کیوں جھک جاتے ہیں؟ کہ ہم برائی نہیں کرتے تھے. ما کنا نعمل من سوء، ہم برائی نہیں کرتے تھے. بلا، کیوں نہیں، بے شک کہ اللہ تعالیٰ خوب جاننے والا ہے جو کچھ تم کرتے ہو. مشرکین کی کیفیت بیان کی جا رہی ہے کہ جب فرشتے ان کی روحیں قبض کرتے ہیں تو وہ صلح کی بات ڈالنے کی کوشش کرتے ہیں کہ ہم تو برائی نہیں کرتے تھے. جس طرح میدان حشر میں اللہ کے روبرو بھی جھوٹی قسمیں کھائیں گے کہ اللہ کی قسم ہم مشرک نہیں تھے. فَادْخُلُوا أَبْوَابَ جَهَنَّمَ خَالِدِينَ فِيهَا فَلَبِئْسَ مَثْوَى الْمُتَكَبِّرِينَ، بس اب تو ہمیشگی کے طور پر تم جہنم کے دروازوں میں داخل ہو جاؤ، بس کیا ہی برا ٹھکانہ ہے غرور کرنے والوں کا. فرشتے جواب دیں گے کیوں نہیں، یعنی تم جھوٹ بولتے ہو، تمہاری تو ساری عمر ہی برائیوں میں گزری، اللہ کے پاس تمہارے سارے اعمال کا ریکارڈ موجود ہے. امام ابن کثیر فرماتے ہیں ان کی موت کے فوراً بعد ان کی روحیں جہنم میں چلی جاتی ہیں، ان کی جسم قبر میں رہتے ہیں. اللہ تعالیٰ اپنی قدرت کاملہ سے جسم و روح میں بات کے باوجود ان میں ایک گھونا تعلق پیدا کر کے ان کو عذاب دیتا ہے اور صبح شام ان پر آگ پیش کی جاتی ہے. پھر جب قیامت برپا ہوگی تو ان کی روحیں ان کے جسموں میں لوٹ آئیں گی اور ہمیشہ کے لیے جہنم میں داخل کر دیے جائیں گے. اللہ اکبر کبیرہ. وقیل للذین اتقوا، اور پرہیزگاروں سے پوچھا جائے گا ماذا انزل ربکم، تمہارے پروردگار نے کیا نازل فرمایا. قالوا خیرا، وہ جواب دیں گے اچھے سے اچھا. للذین احسنوا فی هذه الدنیا حسنۃ وللدار الآخرۃ خیر ولنعم دار المتقین، جن لوگوں نے بھلائی کی ان کے لیے اس دنیا میں بھلائی ہے، وہ آخرت کا گھر تو بہت ہی بہترین ہے اور کیا ہی خوب پرہیزگاروں کا گھر ہے. اللہ پاک ہمارا شمار ان پرہیزگاروں میں فرما دے. امین ثم آمین. جنات عدن یدخلونها تجری من تحتها الانہار، ہمیشگی والے باغات ہیں جہاں وہ چاہیں
جائیں جن کے نیچے نہریں بہ رہی ہوں گی، جو کچھ یہ طلب کریں گے وہاں ان کے لیے موجود ہوگا۔ پرہیزگاروں کو اللہ تعالیٰ اسی طرح بدلے عطا فرماتا ہے۔ الذین تتوفاہم الملائکۃ الطیبین، اور جن کی جانیں فرشتے اس حال میں قبض کرتے ہیں کہ وہ پاک صاف ہوں، یقولون کہتے ہیں سلام علیکم ادخلوا الجنہ بما کنتم تعملون، تمہارے لیے سلامتی ہی سلامتی ہے، جاؤ جنت میں اپنے ان اعمال کے بدلے جو تم کرتے تھے۔ هل ينظرون الا ان تأتيهم الملائکۃ، کیا یہ اسی بات کا انتظار کر رہے ہیں کہ ان کے پاس فرشتے آ جائیں، او یأتی امر ربک، یا تیرے رب کا حکم آ جائے، کذالک، ایسا ہی، فعل الذین من قبلہم، ان لوگوں نے بھی کیا جن سے پہلے تھے۔ ان پر اللہ نے ظلم نہیں کیا لیکن وہ خود اپنی جانوں پر ظلم کرتے تھے، یعنی یہ خود کفر، سرکشی، معاشیت کی وجہ سے انہوں نے اپنے اوپر ظلم کیا اور اللہ کے غیظ و غضب کو پکارا، عذاب الہی کے مستحق بن گئے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے کوئی عذر چھوڑا ہی نہیں، رسولوں کو بھیج دیا، کتابیں نازل فرما دی، تمام حجت ان پر قائم کر دی گئی، اس کے باوجود بھی رسولوں کی مخالفت کی، تکذیب کر کے خود انہوں نے اپنے اوپر ظلم کیا۔ فَأَصَابَهُمْ سَيِّئَاتُ مَا عَمِلُوا، پس ان کے برے اعمال کے نتیجے انہیں مل گئے، وَحَاقَ بِهِم مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ، جس کی ہنسی اڑاتے تھے اس نے ان کو گھیر لیا۔ وَقَالَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا، مشرک لوگوں نے کہا، لَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا عَبَدْنَا مِن دُونِهِ مِن شَيْءٍ، مشرک کہتے لو شاء اللہ، اگر اللہ تعالیٰ چاہتا، ما عبدنا من دونہ من شیء، کہ اس کے سوا کسی اور کی عبادت ہی نہ کرتے، کون، نحن ولا آباؤنا، کہ ہم اور ہمارے باپ دادا، ولا حرمنا من دونہ من شیء، نہ اس کے فرمان کے بغیر کسی چیز کو حرام کرتے، کذالک فعل الذین من قبلہم، یہی فعل ان سے پہلے لوگوں کا رہا، فہل علی الرسول الا البلاغ المبین، تو رسولوں پر تم صرف کھلم کھلا پیغام کا پہنچا دینا ہے۔ یعنی مشرکین کا ایک اہم مغالطہ، وہم، کہ ہم جو اللہ کو چھوڑ کر دوسروں کی عبادت کرتے ہیں یا اس کے حکم کے بغیر ہی کچھ چیزوں کو حرام کر لیتے ہیں، اگر یہ ساری باتیں غلط ہیں تو اللہ تعالیٰ ہمیں کیوں نہیں روکتا؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم جو کچھ کر رہے ہیں وہ ٹھیک کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے شبے کا ازالہ رسولوں کا کام صرف پہنچا دینا سے کہہ کر فرما دیا، مطلب یہ کہ تمہارا یہ گمان صحیح نہیں، اللہ تعالیٰ نے تمہیں اس سے روکا نہیں، یہ غلط بات ہے، اللہ تعالیٰ نے جو تمہیں تمہارے ان مشرکانہ امور سے بڑی سختی سے روکا، اسی لیے تو وہ رسولوں کو بھیجتا ہے، کتابیں نازل فرماتا ہے، ہر نبی نے آ کر سب سے پہلے اپنی قوم کو شرک ہی سے بچانے کی کوشش کی۔ اس کا صاف مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہرگز یہ پسند نہیں کرتا کہ تم لوگ شرک کرو، کیونکہ اگر اسے یہ پسند ہوتا تو اس کی تردید کے لیے رسولوں کو کیوں بھیجتا؟ لیکن اس کے باوجود تم نے کیا کیا؟ رسولوں کی تکذیب کر کے شرک کا راستہ اختیار کیا۔ اب اگر تم یہ چاہتے ہو کہ تمہیں جبرن اور قہرن نہیں روکا تو یہ اس کی حکمت اور مصلحت کا ایک حصہ ہے، جس کے تحت وہ انسانوں کو ارادہ و اختیاری کی آزادی دیتا ہے، کیونکہ اس کے بغیر آزمائش ممکن ہی نہیں۔ ہمارے رسول ہمارا پیغام تم تک پہنچا کر یہی سمجھاتے ہیں کہ اس آزادی کا غلط استعمال نہ کرو، بلکہ اللہ کی رضا کے مطابق اس کو استعمال کرو۔ وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا، ہم نے ہر امت میں ایک رسول بھیجا، کیوں بھیجا؟ کہ لوگوں صرف اللہ کی عبادت کرو، وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ، اور اس کے سوا تمام معبودوں سے بچو۔ پس بعض لوگوں کو تو اللہ تعالیٰ نے ہدایت دی اور بعض پر گمراہی ثابت ہو گئی۔ فَسِیرُوا فِی الْأَرْضِ، پس تم خود زمین میں چلو پھرو تاکہ تم دیکھ لو عاقبۃ المکذبین، جھٹلانے والوں کا انجام کیسا ہے۔ ان تحرص علی ھداھم، گویا آپ ان کی ہدایت کی خواہش مند رہے ہیں، فإن اللہ لا یہدی من یضل وما لهم من ناصرین، لیکن اللہ تعالیٰ اسے ہدایت نہیں دیتا جسے گمراہ کر دے، اور نہ ان کا کوئی مددگار ہوتا ہے۔ وَأَقْسَمُوا بِاللَّهِ جہد ایمانہم، وہ لوگ بڑی سخت سخت قسمیں کھا کھا کر کہتے ہیں، لا یبعث اللہ من یموت، کہ مردوں کو اللہ تعالیٰ زندہ نہیں کرے گا، بلا کیوں نہیں، وعدا علیہ حقا، ضرور زندہ کرے گا، یہ اس کا برحق لازمی وعدہ ہے، ولکن اکثر الناس لا یعلمون، لیکن اکثر لوگ نہیں سمجھتے۔ یہ ایسا کیوں سمجھتے تھے؟ اس لیے کیونکہ مٹی میں مل جانے کے بعد دوبارہ اس کا جی اٹھنا اتنا ہی مشکل اور ناممکن نظر آتا ہے، اس لیے رسول جب انہیں بعث بعد الموت کے بابت کہتے تو یہ جھٹلاتے، تصدیق نہیں کرتے اور بڑی بڑی قسمیں کھاتے، قسمیں میں بڑی تاکید اور یقین رکھتے، اور یہ جہالت اور بے علمی کی وجہ سے کہتے، رسولوں کی تکذیب و مخالفت کرتے اور دریائے کفر میں ڈوبے پڑے ہیں۔ لیبین لهم الذین، اسے اللہ تعالیٰ صاف بیان کر دے، کس کے لیے بیان کر دے؟ الذی یختلفون فیہ،
یہ لوگ جس چیز میں اختلاف کرتے ہیں وَلِيَعْلَمَ الَّذِينَ كَفَرُوا أَنَّهُمْ كَانُوا كَاذِبِينَ، اس لیے بھی کہ خود کافر اپنا جھوٹا ہونا جان لیں. یعنی قیامت کی حکمت اور علت بیان کی جا رہی ہے کہ اس دن اللہ تعالیٰ ان فیصلوں میں، ان چیزوں میں فیصلہ فرمائے گا جن میں لوگ دنیا میں اختلاف کرتے تھے. اہل حق، اہل تقوی کو اچھی جزا اور اہل کفر اور فسق کو ان کے برے اعمالوں کی وجہ سے جہنم میں ڈال دیا جائے گا. انما قولنا لشیء، ہم جب کسی چیز کا ارادہ کرتے ہیں تو صرف ہمارا یہ کہہ دینا ہوتا ہے کہ ہو جا، لہو کن فیکون، کہ ہو جا بس وہ ہو جاتی ہے. یعنی قیامت کا ہونا کتنا ہی مشکل اور ناممکن ہو، لیکن اللہ کے لیے کچھ بھی مشکل نہیں. کہ زمین اور آسمان کو اٹھانے کے لیے مزدور، انجینئر، مستری، دیگر آلات و وسائل کی ضرورت نہیں. اسے تو صرف لفظ کن کہنا ہے. کن کہتے ہی پلک جھمکتے میں قیامت برپا ہو جائے گی. والذین ہاجروا فی اللہ، اور جن لوگوں نے ہجرت کی اللہ کے لیے، من بعد ما ظلموا، جن لوگوں نے ظلم برداشت کرنے کے بعد، لا نبوئنہم فی الدنیا حسنہ، ہم انہیں بہتر سے بہتر ٹھکانہ عطا فرمائیں گے، اور آخرت کا ثواب تو بہت ہی بڑا ہے. کاش کہ یہ لوگ اس سے واقف ہوتے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب مہاجرین و انصار کے وظیفے مقرر کیے تو مہاجر کا وظیفہ دیتے ہوئے فرمایا، ھذا ما وعدک اللہ فی الدنیا، یہ وہ ہے جس کا اللہ تعالیٰ نے تمہیں دنیا میں وعدہ کیا ہے. وما ادخر لک فی الآخرۃ افضل، اور آخرت میں تیرے لیے جو ذخیرہ ہے وہ اس سے کہیں بہتر ہے. الذین صبروا وعلی ربہم یتوکلون، اور جنہوں نے صبر کا دامن نہ چھوڑا اور اپنے پالنے والے پر ہی بھروسہ کرتے رہے. وما ارسلنا من قبلک الا رجالا نوحی الیہم، آپ سے پہلے بھی ہم مردوں کو ہی بھیجتے رہے. نوحی الیہم، جن کی جانب وحی اتارا کرتے تھے. فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون، تو اہل ذکر سے دریافت کر لو اگر تم نہیں جانتے. اہل ذکر سے مراد اہل کتاب ہیں جو پچھلے انبیاء اور ان کی تاریخ سے واقف تھے. بالبینات والزبر، دلیلوں اور کتابوں کے ساتھ. وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرِ، یہ ذکر کتاب ہم نے آپ کی طرف اتارا. لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ، تاکہ آپ اسے کھول کھول کر بیان کر دیں. مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ، کہ لوگوں کی جانب جو نازل فرمایا گیا ہے شاید کہ وہ غور و فکر کریں. أَفَأَمِنَ الَّذِينَ مَكَرُوا السَّيِّئَاتِ، بدترین داؤ پیچ کرنے والے کیا اس بات سے بے خوف ہو گئے ہیں کہ اللہ تعالیٰ انہیں زمین میں یکسف اللہ دھسا دے گا. او یاتی یہم العذاب، یا ان کے پاس ایسی جگہ سے عذاب آئے گا، من حیث لا یشعرون، جہاں ان کا وہم و گمان بھی نہیں ہوتا. او یأخذہم فی تقلبہم فما ہم بمعجزین، یا انہیں چلتے پھرتے پکڑ لے، یہ کسی صورت میں اللہ تعالیٰ کو عاجز نہیں کر سکتے. اس کے کئی مختلف مفہوم ہو سکتے ہیں. مثلا جب تم تجارت اور کاروبار کے لیے سفر پہ جاؤ، جب تم کاروبار کو فروغ دینے کے لیے مختلف ہیلے اور طریقے اختیار کرو، یا رات کو آرام کرنے کے لیے اپنے بستروں پر جاؤ، اللہ تعالیٰ جب چاہے ان صورتوں میں بھی تمہارا مواخذہ کر سکتا ہے. او یاخذہم علی تخوف، یا انہیں ڈرا دھمکا کر پکڑ لے. فإن ربکم لرؤوف رحیم، بس بے شک تمہارا پروردگار اعلیٰ شفقت اور انتہائی رحم کرنے والا ہے. اولم یروا الی ما خلق اللہ من شیء، کیا انہوں نے اللہ کی مخلوق میں سے کسی کو بھی نہیں دیکھا. یتفیأ ظلالہ عن الیمین والشمائل، ان کے سائے دائیں بائیں جھک جھک کر اللہ کے سامنے. سجدا للہ وہم داخرون، اللہ کے سامنے سر بسجود ہوتے ہیں اور عاجزی کا اظہار کرتے ہیں. یعنی اللہ کی عظمت، کبریائی اور جلالت شان کا بیان ہے کہ ہر چیز اللہ کے سامنے جھکی ہوئی ہے اور اسی کی مطیع ہے. وَلِلَّهِ يَسْجُدُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، یقیناً آسمان و زمین کے کل جاندار اور تمام فرشتے اللہ کے سامنے سجدہ کرتے ہیں. وَهُمْ لَا يَسْتَكْبِرُونَ، ذرا بھی تکبر نہیں کرتے. يَخَافُونَ رَبَّهُمْ مِنْ فَوْقِهِمْ، اپنے رب سے جو ان کے اوپر ہے کپ کپاتے رہتے ہیں ڈر سے. وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ، اور جو حکم مل جائے اس کی تعمیل کرتے ہیں. وقال اللہ، اللہ تعالیٰ ارشاد فرما چکا ہے، لا تتخذوا الہین اثنین، کہ وہ دو معبود نہ بناؤ.
اللہ تعالیٰ فرما چکا ہے کہ دو معبود نہ بناؤ، انما ہوا الہ واحد فایای فرہبون، معبود تو صرف وہی اکیلا ہے، بس تم صرف میرا ہی ڈر رکھو. یعنی کیوں اللہ کے سوا کسی کو معبود کرتے ہو؟ وَلَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اور آسمانوں اور زمینوں میں جو کچھ ہے اسی کا ہے. وَلَهُ الدِّينُ وَاسِبًا، اور اسی کی عبادت لازم ہے. کیا پھر تم اس کے سوا اوروں سے ڈرتے ہو؟ وَمَا بِكُم مِّن نِعْمَةٍ، تمہارے پاس جتنی بھی نعمت ہے سب اسی کی دی ہوئی ہیں. اب بھی جب تمہیں کوئی مصیبت پیش آئے فَإِلَيْهِ تَجْأَرُونَ، تو اسی کی طرف فریاد رسی کرتے رہو. یعنی کہ جب بھی کوئی مشکل پیش آئے تو صرف اور صرف اللہ تعالیٰ ہی سے مانگنا چاہیے. ثم، پھر اذا کشف الضر عنکم اذا فریق منکم بربہم یشرکون، اور جب دور کر دی جاتی، دفع کر دی جاتی کوئی مصیبت ان سے، تم میں سے کچھ لوگ اپنے رب کے ساتھ شرک کرنے لگ جاتے ہیں. لیکفروا بما آتیناہم، کہ ہماری دی ہوئی نعمتوں کی ناشکری کریں. فتمتعوا، اچھا کچھ فائدہ اٹھا لو. فسوف تعلمون، آخر کا تمہیں معلوم ہو ہی جائے گا. یعنی کہ تم کچھ دن دنیا میں فائدہ اٹھا لو، بالآخر آخر تمہارا ٹھکانہ جہنم ہی ہے. وَيَجْعَلُونَ لِمَا لَا يَعْلَمُونَ نَصِيبًا مِّمَّا رَزَقْنَاهُمْ، اور جسے جانتے بوجھتے بھی نہیں اس کا حصہ ہماری دی ہوئی روزی میں سے مقرر کرتے ہیں. تَاللَّهِ لَتُسْأَلُنَّ عَمَّا كُنتُمْ تَفْتَرُونَ، اللہ کی قسم تم سے سوال ضرور کیا جائے گا اس بہتان کا. وَيَجْعَلُونَ لِلَّهِ الْبَنَاتِ سُبْحَانَهُ، وہ اللہ تعالیٰ کے لیے بناتے ہیں لڑکیاں، پاک ہے وہ. وَلَهُم مَّا يَشْتَهُونَ، اور اپنے لیے وہ جو اپنی خواہش کے مطابق ہو. عرب کے بعض قبیلے خزاعہ، کنانا فرشتوں کی عبادت کرتے تھے، کہتے تھے کہ اللہ کی بیٹیاں ہیں. یعنی ایک ظلم تو یہ کیا کہ اللہ کی اولاد قرار دے دی، جبکہ اس کی کوئی اولاد نہیں. پھر اولاد بھی مؤنث، جسے وہ اپنے لیے پسند ہی نہیں کرتے، اللہ کے لیے اسے پسند کیا. وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُم بِالْأُنثىٰ، اور ان میں سے جب کسی کو لڑکی کی ہونے کی خوشی دی جاتی، خبر دی جاتی، ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا، ان کا چہرہ سیاہ ہو جاتا. کیسے ہو جاتے؟ دل ہی دل میں گھٹنے لگتے ہیں. یتوارا من القوم من سوء ما بشر به، اس بری خبر کی وجہ سے لوگوں سے چھپا چھپا پھرتا ہے. ایمسکہ علی ہون ام یدسہ فی التراب، سوچتا ہے کہ کیا اس کو ذلت کے ساتھ لیے ہوئے ہی رہے یا زمین میں دبا دے. الا ساء ما یحکمون، کیا ہی برے فیصلے کرتے ہیں. یعنی لڑکی کی ولادت کی خبر سن کر ان کا تو یہ حال ہوتا ہے جو مذکور ہوا، اور اللہ کے لیے خود یہ بیٹیاں تجویز کرتے ہیں. کیسا برا یہ فیصلہ کرتے ہیں. یہاں یہ نہ سمجھا جائے کہ اللہ تعالیٰ بھی لڑکوں کے مقابلے میں لڑکی کو حقیر اور کمتر سمجھتا ہے، نہیں. اللہ کے نزدیک لڑکے لڑکی میں کوئی تمیز نہیں، نہ جنس کی بنیاد پر حقارت اور برتری کا تصور اس کے ہاں ہے. یہاں تو صرف عربوں کی ناانصافی اور سراسر غیر معقول رویے کی وضاحت مقبول ہے جو انہوں نے اللہ کے ساتھ اختیار کی، جس کا نتیجہ تو یہ تھا کہ یہ چیز یہ اپنے لیے پسند نہیں کرتے، اللہ کے لیے بھی اسے تجویز نہیں کرتے، لیکن انہوں نے اس کے برعکس کیا. یہاں صرف اس ناانصافی کی وضاحت کی گئی ہے. للذین لا یؤمنون بالآخرۃ، آخرت میں ایمان نہ رکھنے والوں کی ہی بری مثال ہے. وللہ المثل الاعلی، اللہ کے لیے تو بہت ہی بلند صفت ہے. وہو العزیز الحکیم، وہ بڑا ہی غالب اور باحکمت ہے. وَلَوْ يُؤَاخِذُ اللَّهُ النَّاسَ بِظُلْمِهِمْ مَا تَرَكَ عَلَيْهَا مِن دَابَّةٍ، اور اگر اللہ مواخذہ کرے لوگوں کا بوجہ ان کے ظلم کا، ما تَرَكَ عَلَيْهَا مِن دَابَّةٍ، تو اس زمین پہ اللہ کوئی جاندار نہ چھوڑے، یعنی کہ زمین پہ کوئی ایک جاندار بھی باقی نہیں رہے گا. وَلَكِن يُؤَخِّرُهُمْ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى، لیکن وہ تو انہیں ایک وقت مقرر تک ڈھیل دیتا ہے. فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون، جب ان کا وہ وقت آ جاتا ہے تو وہ ایک ساتھ نہ پیچھے رہ سکتے ہیں اور نہ آگے بڑھ سکتے ہیں. وَيَجْعَلُونَ لِلَّهِ
ما یکرہون، اور وہ مقرر کرتے ہیں اللہ کے لیے جو خود ناپسند کرتے ہیں، وَتَصِفُ أَلْسِنَتُهُمُ الْكَذِبَ، اور اس کی زبان بیان کرتی ہے صرف جھوٹ، بے شک أَنَّ لَهُمُ الْحُسْنَى، بے شک ان کے لیے خوبی ہے، نہیں نہیں، لا جرم ان، نہیں نہیں، دراصل ان کے لیے آگ ہے، اور یقیناً وہ دوزخیوں کے پیشرو ہوں گے۔ اب پہلی تو مثال بتا دی کہ یہ اپنے لیے جو چیز پسند نہیں کرتے وہ اللہ کے لیے کرتے ہیں، پھر دوسری خرابی بتا دی کہ وہ اللہ کے ساتھ ناانصافی کا معاملہ کرتے ہیں کہ ان کی زبانیں جھوٹ بولتی ہیں۔ تاللہ، اللہ کی قسم، البتہ تحقیق ہم نے بھیجے کچھ قوموں کی طرف آپ سے پہلے بھی رسولوں کو، فزین لهم الشیطان اعمالهم، تو مزین کر دیا شیطان نے ان کے لیے ان کے اعمال کو، بس وہی ان کا دوست ہے آج، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ وما انزلنا علیک الکتاب، اور ہم نے نازل نہیں کیا آپ پر کوئی کتاب مگر یہ کہ آپ واضح کر دیں ان کے لیے، الذی اختلفوا فیہ ھدی ورحمہ، وہ چیز جس میں انہوں نے اختلاف کیا ہدایت اور رحمت میں سے ان لوگوں کے لیے جو ایمان رکھتے ہیں۔ یعنی اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا منصب بتایا گیا کہ عقائد احکام شرعیہ کے سلسلے میں یہود و نصارہ کے درمیان، اور اس طرح مجوسیوں اور مشرکین کے درمیان، دیگر اہل ادیان کے درمیان جو باہم اختلاف ہے، حق اور باطل واضح ہو جائے تاکہ لوگ حق کو اختیار کریں اور باطل سے اجتناب کریں۔ واللہ انزل من السماء ماء، اور اللہ آسمان سے پانی برسا کر، فاحیا به الارض، اس سے زمین کو اس کی موت کے بعد زندہ کرتا ہے، ارض بعد موتھا، اس کی موت کے بعد اس کو زندہ کرتا ہے۔ ان فی ذلک لآیات لقوم یسمعون، البتہ اس میں نشانی ہے ان لوگوں کے لیے جو سنتے ہیں۔ وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً، تمہارے لیے تو چوپایوں میں بھی بڑی عبرت ہے۔ نُسْقِيكُم مِّمَّا فِي بُطُونِهِ مِن بَيْنِ فَرْثٍ وَدَمٍ لَبَنًا خَالِصًا سَائِغًا لِلشَّارِبِينَ، کہ ہم پلاتے ہیں تمہیں اس میں سے ان کے پیٹوں میں جو ہے، ان کے پیٹوں کے درمیان، یعنی کہ ہم تمہیں اس کے پیٹ میں جو کچھ ہے اسی میں سے گوبر اور لہو کے درمیان سے خالص دودھ پلاتے ہیں جو پینے والوں کے لیے خالص خوشگوار ہوتا ہے۔ یعنی یہ چوپائے جو کچھ کھاتے ہیں معدے میں جاتا ہے، اسی خوراک سے دودھ، خون، گوبر، پیشاب بنتا ہے، خون رگوں میں، دودھ تھنوں میں، اسی طرح گوبر اور پیشاب اپنے اپنے مخرج میں منتقل ہو جاتا ہے، اور دودھ میں نہ خون کی رنگت شامل ہوتی ہے نہ گوبر پیشاب کی بدبو، سفید اور شفاف دودھ باہر آتا ہے جو نہایت آسانی سے حلق سے نیچے اتر جاتا ہے۔ وَمِن ثمرات النخیل والاعناب، اور کھجور اور انگور کے درختوں کے پھلوں سے، تتخذون منہ سکرا، تم بنا لیتے ہو شراب، نشہ آور چیزیں، ورزقا حسنا، اور اچھا رزق، عمدہ روزی بھی، جو لوگ عقل رکھتے ہیں ان کے لیے تو اس میں بڑی نشانی ہے۔ یہ آیت اس وقت اتری تھی جب شراب حرام نہیں تھی، اس لیے حلال چیزوں کے ساتھ ان کا ذکر کیا گیا، لیکن اس میں سکارا کے بعد رزقا حسنا ہے، جس بات کی طرف اشارہ ہے کہ شراب رزق حسن نہیں۔ نیز یہ صورت مکی ہے جس میں شراب کے بارے میں ناپسندیدگی کا اظہار ہے، پھر مدنی صورتوں میں بتدریج اس کی حرمت نازل ہو گئی۔ وَأَوْحَى رَبُّكَ إِلَى النَّحْلِ، اور وہی کی آپ کے رب نے شہد کی مکھی کی طرف، ان اتخذی من الجبال بیوتا ومن الشجر، پہاڑوں میں درختوں اور لوگوں کی بنائی ہوئی اونچے اونچے چڑھانے کی جگہ میں اپنے چھتے بنا، ثم، پھر، کلی من کل الثمرات، ہر طرح کے میوے کھاؤ، فصلوں کی سبل ربک ذللا، اور اپنے رب کی آسان راہوں میں چلتی پھرتی رہے،
यखरुजु मिन बुतूनिहा शराबुम मुख्तलिफुन अलवानुहु फी शिफाउन लिन्नास। उनके पेट से रंग बरंग का मशरूब निकलता है जिसके मुख्तलिफ रंग हैं, जिसमें लोगों के लिए शिफा है। इन्न फी ज़ालिका लायातन लिकौमिन यतफक्करून। गौर व फिक्र करने वालों के लिए इसमें बड़ी निशानियां हैं। शहद की मक्खी पहले पहाड़ों में, दरख्तों में, इंसानी इमारतों की बुलंदियों पर अपना मुसद्दस खाना और छत्ता इस तरह बनाती है कि दरमियान में कोई शिगाफ नहीं रहता। फिर वो बागों, जंगलों, वादियों और पहाड़ों में घूमती फिरती हर किस्म का फलों का जूस अपने पेट में जमा करती है। फिर इन्हीं राहों से जहां जहां से गुजरती है वापस लौटती है, आग के अपने छत्ते में बैठ जाती है, जहां इसके मुंह या दुबुर से वो शहद निकलता है जिसे कुरान ने शराब से ताबीर फरमाया, यानी मशरूब। अब यहाँ जो बीमारी के लिए शिफा है यानी शहद, बहुत से अमराज के लिए शिफा है। ये नहीं कि मुतलकन हर बीमारी का इलाज है। उलमाए तिब ने भी सराहत की है कि शहद यकीनन एक फायदे बख्श कुदरती मशरूब है, लेकिन मखसूस बीमारियों के लिए, ना कि हर बीमारी के लिए। हदीस में आता है नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मीठी चीज और शहद पसंद था। वल्लाहु, और अल्लाह ने ही खलक़कुम, तुम्हें सबको पैदा किया, फिर तुम्हें फौत कर देगा। तुम में से ऐसे भी हैं जो बदतरीन उम्र की तरफ लौटाए जाते हैं। लिकई ला यअलमा बाद इल्मिन शैआ, कि बहुत कुछ जानने बूझने के बाद भी ना जाने। बेशक कि अल्लाह ताला दाना और तवाना है। जब इंसान तबई उम्र से गुजर जाता है, इसका हाफजा कमजोर हो जाता है, बाज दफा अकल माऊफ हो जाती है और नादान बच्चे की तरह हो जाता है। यही अर्जल उम्र है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिससे पनाह मांगी, वल्लाहु फज़्ज़ल बअज़कुम अला बाज़िन फिर रिज़्क़, और अल्लाह ताला ही ने तुम में से हर एक को दूसरे पर रोजी में ज्यादती दे रखी है। फमल्लज़ीना फुज़्ज़िलू बिरद्दि बिरिज़्क़िहिम, और जो लोग फजीलत दिए गए हैं लौटाने वाले रिक्स में, कि अपने मातहत गुलामों को नहीं देते। क्यों नहीं देते? फहुम फीही सवाउन, कि कहीं वो इसके बराबर ना हो जाए। अफ़बिनिअमतिल्लाहि यजहदून, तो क्या ये लोग अल्लाह की नेमतों के मुनकिर हो रहे हैं? अल्लाह के दिए हुए माल में से गैरुल्लाह के लिए नजर न्याज तो निकालते हैं, लेकिन जरूरतमंदों को, मातहतों को नहीं देते, और अपने गुलामों को इतना मालो असबाब नहीं देते कि वो तुम्हारे बराबर आ जाएं। वल्लाहु जअल लकुम मिन अनफुसिकुम अज़वाजा, और अल्लाह तुम्हारे लिए तुम में से ही तुम्हारी बीवियां पैदा की। वजअल लकुम मिन अज़वाजिकुम बनीना, तुम्हारी बीवियों से तुम्हारे लिए बेटे। वहफदतन, और पोते पैदा किए। वरज़क़कुम मिनत तय्यिबात, और तुम्हें अच्छी अच्छी चीजें खाने को दी। क्या फिर भी तुम लोग बातिल पर ईमान लाओगे, अल्लाह ताला की नेमतों की नाशुक्री करेंगे? वयअबुदून मिन दुनिल्लाहि मा ला यमलिकु लहुम रिज़्क़न मिनस समावाति वल अर्ज़ि शैअ वला यस्ततिऊन, और अल्लाह ताला के सिवा उनकी इबादत करते हैं जो आसमानों और जमीन से इन्हें कुछ भी तो रोजी नहीं दे सकते और वो कुछ भी कुदरत नहीं रखते। फला तज़रिबु लिल्लाहिल अमसाला, बस अल्लाह ताला के लिए मिसालें मत बनाओ, बेशक कि अल्लाह ताला जानता है और तुम नहीं जानते। ज़रबल्लाहु मसलन अब्दन ममलूकन, अल्लाह ताला एक मिसाल बयान फरमाता है कि एक गुलाम है, ला यक़दिरु अला शै, दूसरे की मिल्कियत है, यानी कि वो अपने ऊपर कोई कुदरत खुद नहीं रख सकता। वमन रज़क़नाहु मिन्ना रिज़्क़न हसनन, और एक और शख्स है जिसे हमने अपने पास से माकूल रोजी दे रखी है। फ़हुवा युनफ़िकु मिन्हु सिर्रन व जहरन, जिसे जिसमें वो छुपे खुले तरह से खर्च कर सकता है। हल यस्तऊन, क्या ये दोनों बराबर हो सकते हैं? अल्हम्दुलिल्लाह बल अक्सरुहुम ला यअलमून, अल्लाह ताला ही के लिए सब तारीफें, बेशक इनमें से अक्सर लोग जानते नहीं। बास कहते हैं कि ये गुलाम और आज़ाद की मिसाल है। पहला शख्स गुलाम, दूसरा आज़ाद है, ये दोनों बराबर नहीं हो सकते। बास कहते हैं कि ये मोमिन और काफिर की मिसाल है। बास कहते हैं कि ये अल्लाह ताला और असनाम यानी कि माबूदान बातिला की मिसाल है, कि ये दोनों बराबर नहीं हो सकते। वज़रबल्लाहु मसलन रजुलैनि अहदुहुमा अबकमु ला यक़दिरु अला शै,
اور اللہ تعالیٰ ایک اور مثال بیان فرماتا ہے دو شخصوں کی، جن میں سے ایک تو گونگا ہے جو نہیں قدرت رکھتا کسی چیز پر، وہ ہوا کل علی مولا، بلکہ وہ اپنے مالک پر بوجھ ہے، اینما یوجہہ لا یاتی بخیر، کہیں بھی اسے بھیجے تو کوئی بھلائی نہیں لاتا، هل یستوی ہوا ومن یأمر بالعدل، کیا یہ اور جو عدل کا حکم دیتا ہے اور یہ بھی سیدھی راہ پر برابر ہو سکتے ہیں؟ وَلِلَّهِ غیب السماوات والارض، اور آسمان اور زمینوں کا غیب صرف اللہ ہی کو معلوم ہے، وما امر الساعۃ الا کلمح البصر او هو اقرب، قیامت تو امر ہی ایسا ہے جسے آنکھ کا جھپکنا، بلکہ اس سے بھی زیادہ قریب، بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے، یعنی پلک جھپکتے ہی جب اللہ کا حکم آئے گا تو قیامت برپا ہو جائے گی۔ واللہ اخرجکم من بطون امہاتکم، اللہ تعالیٰ نے تمہاری ماؤں کے پیٹوں سے نکالا تمہیں، لا تعلمون شیئا، کہ اس وقت تم کچھ بھی نہیں جانتے، وجعل لکم السمع والابصار والافئدہ، اور اسی نے تمہارے کان اور آنکھیں اور دل بنائے کہ تم شکر گزاری کرو۔ تمام صلاحیتیں قوتیں اللہ تعالیٰ نے انسان کو عطا فرمائی، انسان کے اعضاء جوارے کو کس طرح استعمال کرنا ہے جس سے اللہ راضی ہو، اسی کی عبادت اور اطاعت کے لیے ان تمام چیزوں کو استعمال کرنا ہے۔ کیا ان لوگوں نے پرندوں کو نہیں دیکھا جو تابع فرمان ہو کر فضا میں ہیں؟ ما یمسکہن الا اللہ ان فی ذلک لآیات لقوم یؤمنون، سوائے اللہ تعالیٰ کے کوئی اور تھامے ہوئے ہیں؟ بے شک اس میں ایمان والوں کے لیے بڑی نشانیاں ہیں۔ کہ اللہ تعالیٰ جس نے پرندوں کو اس طرح اڑنے کی، ہواؤں میں اپنے دوش پر اٹھائے رکھنے کی طاقت بخشی، سب اللہ ہی کے کارنامے ہیں۔ واللہ جعل لکم من بیوتکم سکنا، اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے تمہارے گھروں میں سکونت کی جگہ بنا دی، وجعل لکم من جلود الانعام بیوتا، اور اسی نے تمہارے لیے چوپایوں کی کھالوں کے گھر بنا دیے، تستخفونہا یوم ظعنکم، جنہیں تم ہلکا پھلکا پاتے ہو اپنے کوچ کے دن، ویوم اقامتکم، اور اپنے ٹھہرنے کے دن، ومن اصوافہا واوبارہا واشعارہا اساسا ومتاعا الی حین، اور ان کی اون اور روؤں اور بالوں سے بھی اس نے بہت سے سامان اور ایک وقت مقررہ تک کے لیے فائدے کی چیزیں بنائیں، یعنی چمڑے کے خیمے جنہیں تم سفر میں آسانی کے ساتھ اٹھائے پھرتے ہو جہاں ضرورت پڑتی ہے، موسم کی شدت سے محفوظ کر لیتے ہو، دمبے بکری کے بال، اس سے کئی قسم کی چیزیں تیار کرتے ہو جس سے انسان کو مال بھی حاصل ہوتا ہے، ان سے ایک وقت تک فائدہ بھی اٹھاتے ہو۔ واللہ جعل لکم مما خلق ظلالا وجعل لکم من الجبال اکنانا، اور وہ اللہ ہی ہے، اس نے تمہارے لیے بنایا ہے اس میں اپنی پیدا کردہ چیزوں میں سے سائے، اور اسی نے تمہارے لیے پہاڑوں میں غار بنائے، وجعل لکم سرابلا، اور اسی نے تمہارے لیے بنائے کرتے، تقیکم الحر، جو بچاتے ہیں تمہیں گرمی سے، وسرابلا تقیکم بأسکم، اور کرتے جو بچاتے ہیں تمہیں تمہاری جنگ سے، یعنی کہ جب تمہاری لڑائی کا وقت آتا ہے اس وقت کام آتے ہیں۔ کذالک یتم نعمتہ علیکم لعلکم تسلمون، وہ اسی طرح اپنی پوری پوری نعمتیں دے رہا ہے تم فرما بردار بن جاؤ۔ فإن تولوا، پھر بھی اگر یہ منہ موڑ رہے ہیں، آپ پر صرف کھول کر تبلیغ کر دینا ہے، یعرفون نعمت اللہ، یہ اللہ کی نعمتیں جانتے پہچانتے ہوئے بھی، ثم ينکرونہا، اس کے منکر ہو رہے ہیں، بلکہ ان میں سے اکثر ناشکرے ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ کی تمام نعمتوں کو جانتے ہیں سمجھتے ہیں، پھر بھی اللہ کو چھوڑ کر دوسروں کی عبادت میں لگے پڑے۔ وَيَوْمَ نَبْعَثُ مِن كُلِّ أُمَّةٍ شَهِيدًا، اور جس دن ہم کھڑا کر دیں گے ہر امت سے ایک گواہ، ثم پھر لا يُؤْذَنُ لِلَّذِينَ كَفَرُوا، ہم نہیں اجازت دیں گے
اور پھر کافروں کو اجازت نہ دی جائے گی، ولا هم یستعتبون، اور نہ ہی اس سے توبہ کرنے کو کہا جائے گا. یعنی ہر امت پر اس امت کا پیغمبر گواہی دے گا کہ انہیں اللہ تعالیٰ کا پیغام پہنچا دیا گیا، لیکن انہوں نے اس کی پرواہ نہیں کری، اور کافروں کو عذر پیش کرنے کی اجازت بھی نہیں دی جائے گی، اور ان کے پاس حقیقتاً کوئی عذر یا حجت ہوگی بھی نہیں. وَإِذَا رَأَى الَّذِينَ ظلموا، اور جب یہ ظالم لوگ دیکھ لیں گے عذاب عذاب کو، فلا یخفف عنہم، پھر نہ ان سے ہلکا کیا جائے گا، ولا هم ینظرون، اور نہ وہ ڈھیل دیے جائیں گے. وَإِذَا رَأَى الَّذِينَ أَشْرَكُوا، اور جب مشرکین دیکھ لیں گے شرکاءہم اپنے شریکوں کو، قالوا کہیں گے ربنا هؤلاء شرکاؤنا الذین كنا ندعو من دونک، کیا کہیں گے اپنے پروردگار سے، یہی ہمارے وہ شریک ہیں جنہیں ہم تجھے چھوڑ کر پکارا کرتے تھے، جنہیں ہم تجھے چھوڑ کر پکارا کرتے تھے. فَأَلْقَوْا إِلَيْهِمُ الْقَوْلَ إِنَّكُمْ لَكَاذِبُونَ، پس وہ انہیں جواب دیں گے تم بالکل ہی جھوٹے ہو. وَأَلْقَوْا إِلَى اللَّهِ يَوْمَئِذٍ السَّلَامَ، اس دن وہ سب عاجز ہو کر اللہ کے سامنے اطاعت کا اقرار پیش کریں گے. وَضَلَّ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَفْتَرُونَ، اور جو بہتان بازی کیا کرتے تھے وہ سب ان سے گم ہو جائے گی. یعنی کہ جب قیامت کی ہولناکیاں دیکھ لیں گے نا تو سب کچھ واضح ہو جائے، جب ان کے اوپر سب حقیقت واضح ہو جائے گی کہ آج کے دن کے بعد تو کوئی نجات نہیں، تو پھر یہ عاجز ہو جائیں گے اللہ کے سامنے. الذین کفروا، جنہوں نے کفر کیا اور روکا اللہ کے راستے سے، عذاب پر عذاب ہم انہیں بڑھاتے جائیں گے. کس وجہ سے؟ بما کانوا یفسدون، یہ بدلہ ہوگا ان کے فتنہ پرزادیوں کا، ان کے فساد کا. وَيَوْمَ نَبْعَثُ فِي كُلِّ أُمَّةٍ شَهِيدًا، اور جس دن ہم ہر امت میں من انفسہم، انہی میں سے ان کے مقابلے پر گواہ کھڑا کریں گے. وَجِئْنَا بِكَ شَهِيدًا عَلَى هَؤُلَاءِ، اور تجھے ان سب پر گواہ بنا کر لائیں گے. وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ، اور ہم نے تجھ پر یہ کتاب نازل فرمائی جس میں ہر چیز کا شافی بیان ہے. وَهُدًى وَرَحْمَةً، اور ہدایت اور رحمت ہے. وَبُشْرًا لِلْمُسْلِمِينَ، اور خوشخبری ہے مسلمانوں کے لیے. ان اللہ یأمر بالعدل والإحسان، اللہ تعالیٰ عدل کا اور احسان کا، یعنی اللہ تعالیٰ عدل کا حکم دیتا ہے، والإحسان، احسان کا حکم دیتا ہے، وإيتاء ذی القربى، اور قرابت داروں کے ساتھ حسن سلوک کا حکم دیتا ہے، اور روکتا ہے، وینہی عن الفحشاء، اور روکتا ہے بے حیائی کے کاموں سے، ناشائستہ حرکتوں سے، ظلم اور زیادتی سے روکتا ہے. یعظکم لعلکم تذکرون، وہ خود تمہیں نصیحت کر رہا ہے کہ تم نصیحت حاصل کرو. یعنی اپنے ہو یا بیگانے سب کے ساتھ انصاف کیا جائے، کسی کے ساتھ دشمنی، محبت، قرابت داری، اناد، انصاف کے تقاضوں کو مجروح نہ ہو. وَأَوْفُوا بِعَهْدِ اللَّهِ إِذَا عَاهَدتُّمْ، اور اللہ کے عہد کو پورا کرو جبکہ تم آپس میں قول و قرار کرو. وَلَا تَنقُصُوا الْأَيْمَانَ، اور قسموں کو ان کی پختگی کے بعد مت توڑو، حالانکہ تم اللہ تعالیٰ کو اپنا ضامن ٹھہرا چکے ہو. تم جو کچھ کرتے ہو اللہ تعالیٰ اس کو بخوبی جان رہا ہے. قسم ایک تو وہ ہے جو عہد و پیما کے وقت اسے مزید پختہ کرنے کے لیے کھائی جائے. دوسری قسم انسان اپنے طور پر اس وقت کھا لیتا ہے کہ میں فلاں کام کروں گا یا نہیں کروں گا. یہاں آیت میں اول الذکر قسم مراد ہے کہ تم نے قسم کھا کر اللہ کو ضامن بنا لیا، اب اسے نہیں توڑنا، بلکہ اس عہد و پیما کو پورا کرنا جس پر تم نے قسم کھائی ہے. وَلَا تَكُونُوا كَالَّتِي نَقَضَتْ غَزْلَهَا مِن بَعْدِ قُوَّةٍ أَنْكَاثًا، اور تم نہ ہو جاؤ اس عورت کی طرح جس نے توڑ ڈالا اپنا سوت مضبوط کاٹنے کے بعد ٹکڑے ٹکڑے. یعنی اس عورت کی طرح نہ ہو جاؤ جس نے اپنا سوت مضبوط کاٹنے کے بعد ٹکڑے ٹکڑے کر کے ڈال دیا. تتخذون ایمانکم دخلا بینکم، تم اپنی قسموں کو آپس کے مکر کا باعث ٹھہراؤ. ان تکون امۃ ہی اربع من امہ،
اس لیے کہ ایک گروہ دوسرے گروہ سے بڑھا چڑھا ہو جائے. انما یبلوکم اللہ بہ، بات صرف یہی ہے کہ اس عہد سے اللہ تعالیٰ تمہیں آزما رہا ہے. وَلِيُبَيِّنَنَّ لَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، یقیناً اللہ تعالیٰ تمہارے لیے قیامت کے دن ہر اس چیز کو کھول کر بیان کر دے گا جس میں تم اختلاف کر رہے تھے. اب یہاں پر اربع من امت کے معنی اکثر کے ہیں، یعنی جب تم دیکھو گے کہ اب تم زیادہ ہو گئے ہو تو اپنی زعم کثرت میں حلف توڑ دو گے، جبکہ قسم اور معاہدے کے وقت وہ گروہ کمزور تھا، لیکن کمزوری کے باوجود وہ مطمئن تھا کہ معاہدے کی وجہ سے ہمیں نقصان نہیں پہنچایا جائے گا، لیکن تم عذر اور نقص عہد کر کے نقصان پہنچاؤ. زمانہ جاہلیت میں اخلاقی پستی کی وجہ سے اس قسم کے عہد شکنی عام تھی. مسلمانوں کو اس اخلاقی پستی سے روکا گیا. وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ، اگر اللہ تعالیٰ چاہتا تو تم سب کو ایک ہی گروہ بنا دیتا، لیکن وہ جسے چاہے گمراہ کرتا ہے اور جسے چاہے ہدایت دیتا ہے. وَلَا تُسْأَلُنَّ عَمَّا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ، اس کے بارے میں باز پرس کی جانے والی ہے یقیناً جو کچھ تم کر رہے ہو. وَلَا تَتَّخِذُوا أَيْمَانَكُمْ دَخَلًا بَيْنَكُمْ، اور تم اپنی قسموں کو آپس کی دغا بازی کا بہانہ نہ بناؤ. فَتَزِلَّ قَدَمٌ بَعْدَ ثُبُوتِهَا، پھر تو تمہارے قدم اپنی مضبوطی کے بعد ڈگمگا جائیں گے. وَتَذُوقُوا السُّوءَ بِمَا صَدَدتُّمْ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ، اور تمہیں سخت سزا برداشت کرنا پڑے گی کیونکہ تم نے اللہ کی راہ سے روک دیا، اور تمہیں بڑا سخت عذاب ہوگا. مسلمانوں کو دوبارہ عہد شکنی سے روکا جا رہا ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہاری اس اخلاقی پستی سے کسی کے قدم ڈگمگا جائیں اور کافر تمہارا یہ رویہ دیکھ کر قبول اسلام سے رک جائے، اور یوں تم اللہ کے راستے سے لوگوں کو روکنے کے مجرم اور سزا کے مستحق بن جاؤ. وَلَا تَشْتَرُوا بِعَهْدِ اللَّهِ ثَمَنًا قَلِيلًا، تم اللہ کے عہد کو تھوڑے مول کے بدلے نہ بیچ دیا کرو. یاد رکھو اللہ کے پاس کی چیز ہی تمہارے لیے بہتر ہے. ان کنتم تعلمون، بشریہ کہ تمہیں علم ہو. ما عندکم ينفد وما عند اللہ باق، تمہارے پاس جو کچھ ہے سب فانی ہے، اور اللہ تعالیٰ کے پاس جو کچھ ہے وہی باقی رہنے والا ہے. وَلَنَجْزِيَنَّ الَّذِينَ صَبَرُوا أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، اور صبر کرنے والوں کو ہم بھلے اعمال کا بہترین بدلہ ضرور ادا فرمائیں گے. من عمل صالحا من ذکر او انثى، جو شخص نیک عمل کرے مرد ہو یا عورت ہو، وَهُوَ مُؤْمِنٌ، لیکن با ایمان ہو، فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً، تو ہم اسے یقیناً نہایت بہتر زندگی عطا فرمائیں گے. وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، اور ان کے نیک اعمال کا بدلہ بہتر بھی انہیں ضرور بضرور دیں گے. یعنی حیات طیبہ بہتر زندگی سے مراد دنیا کی زندگی، اس لیے کہ آخرت کی زندگی کا ذکر اگلے جملے میں ہے. مطلب یہ ہے کہ ایک مومن باکردار کو صالحانہ اور متقیانہ زندگی گزارنے، اللہ کی عبادت اطاعت میں جو لذت اور حلاوت محسوس ہوتی ہے وہ ایک کافر اور نادان کو دنیا بھر کی آسائشوں اور سہولتوں کے باوجود میسر نہیں ہوتی. قرآن پڑھنے کے وقت فاستعذ باللہ من الشیطان الرجیم، پھر جب پڑھیں آپ قرآن کو تو پناہ مانگیے اللہ کی شیطان مردود سے. خطاب اگرچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہے لیکن مخاطب ساری امت ہے، یعنی تلاوت کے آغاز میں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھا جائے. انہ لیس لہ سلطان علی الذین آمنوا وعلی ربہم یتوکلون، ان کا زور مطلقاً نہیں چلتا ایمان والوں پر اور اپنے پروردگار پر بھروسہ رکھنے والوں پر. انما سلطانہ علی الذین یتولونہ والذین هم بہ مشرکون، ہاں اس کا غلبہ ان پر تو یقیناً ہے جو اسی سے رفاقت کریں اور اسے اللہ کا شریک ٹھہرائیں. وَإِذَا بَدَّلْنَا آیَةً مَكَانَ آیَةٍ، اور جب ہم کسی آیت کی جگہ دوسری آیت بدل دیتے ہیں. وَاللَّهُ عَالَمُ، جو کچھ اللہ تعالیٰ بما ينزل نازل فرماتا ہے وہ اسے خوب جانتا ہے. قالوا، تو یہ کہتے ہیں انما انت مفتر، کہ تو بہتان باز ہے. بل اکثرهم لا يعلمون، بات یہ ہے کہ ان میں سے اکثر جانتے نہیں.
یعنی ایک حکم منسوخ کر کے اس کی جگہ دوسرا حکم نازل جو کرتے ہیں، جس کی حکمت اور مصلحتاً اللہ تعالیٰ کو خوب معلوم ہے، اسی کے مطابق وہ احکام میں رد و بدل فرماتا ہے، تو یہ کافر کہتے ہیں کہ یہ کلام محمد صلی اللہ علیہ وسلم تیرا اپنا گھڑا ہوا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ تو اس طرح نہیں کر سکتا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ان کے اکثر لوگ بے علم ہیں، اس لیے کہ یہ ناسخ کی حکمتیں اور مصلحتیں کیا جانیں۔ کل کہہ دیجئے نزلہ روح القدس من ربک بالحق، کہ آپ کے رب کی طرف سے جبرائیل حق کے ساتھ لے کر آئے ہیں، وَيُثَبِّتَ الَّذِينَ آمَنُوا وَهُدًى وَبُشْرًى لِلْمُسْلِمِينَ، تاکہ ایمان والوں کو اللہ تعالیٰ استقامت عطا فرمائے اور مسلمانوں کی رہنمائی اور بشارت ہو جائے۔ یعنی قرآن کریم کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی طرف سے نہیں گھڑا، بلکہ اسے جبرائیل علیہ السلام جیسی پاکیزہ ہستی نے سچائی کے ساتھ اپنی رب کی طرف سے اتارا ہے، تاکہ ایمان والوں کے لیے استقامت عطا فرمائے۔ اس لیے کہ وہ کہتے ہیں کہ ناسخ منسوخ دونوں رب کی طرف سے ہیں، علاوہ ازیں نقص کی مسائل بھی جب ان کے سامنے آتے ہیں تو اس کے اندر مزید ثابت قدمی اور ایمان میں رسوخ پیدا ہوتا ہے۔ پھر مسلمانوں کے لیے رہنمائی اور بشارت، یہ قرآن مسلمانوں کے لیے رہنمائی، ہدایت، بشارت کا ذریعہ ہے، کیونکہ قرآن بھی بارش کی طرح ہے جس سے زمینیں خوب شاداب ہوتی ہیں، بعض میں خار و خس کے سوا کچھ نہیں اگتا۔ مومن کا دل طاہر اور شفاف ہے جو قرآن کی برکت سے ایمان کے نور سے منور ہو جاتا ہے، کافر کا دل زمین شور کی طرح ہے جو کفر و ضلالت کی تاریکیوں سے بھرا ہوا ہے، جہاں قرآن کی روشنی بھی اثر نہیں کرتی۔ وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّهُمْ يَقُولُونَ إِنَّمَا يُعَلِّمُهُ بَشَرٌ، یہی ہمیں بخوبی علم ہے کہ یہ کافر کہتے ہیں کہ اسے تو ایک آدمی سکھاتا ہے، لسان الذی، اس کی زبان، یلحدون الیہ اعجمی، جس کی طرف یہ نسبت کر رہے ہیں عجمی ہے، وہذا لسان عربی مبین، یہ قرآن تو صاف عربی زبان میں ہے۔ بعض غلام تھے جو تورات انجیل سے واقف تھے، پہلے وہ عیسائی یا یہودی تھے، پھر مسلمان ہو گئے، ان کی زبان بھی غیر فصیح تھی۔ مشرکین مکہ کہتے تھے کہ فلاں غلام محمد کو سکھاتا ہے، تو اللہ رب العزت نے جواب دیا کہ یہ جس آدمی یا آدمیوں کا نام لیتے ہیں وہ تو عربی زبان بھی فصاحت کے ساتھ نہیں بول سکتے، جبکہ یہ قرآن تو ایسی صاف عربی زبان میں ہے جو فصاحت، بلاغت، اعجاز بیان میں بے نظیر ہے۔ چیلنج کے باوجود اس کے مثل ایک صورت بنا کر پیش کرنا ممکن نہیں، دنیا بھر کے فصحاء اور بلغا اس کی نظیر پیش کرنے سے قاصر ہیں۔ عرب اس شخص کو عجمی گونگا کہتے تھے جو فصیح و بلیغ زبان بولنے سے قاصر ہوتا تھا، اور غیر عربی کو بھی عجمی کہا جاتا ہے کہ عجمی زبانیں بھی فصاحت و بلاغت میں عربی زبان کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ ان الذین لا یؤمنون بآیات اللہ، جو لوگ اللہ کی آیتوں پہ ایمان نہیں رکھتے انہیں اللہ کی طرف سے بھی رہنمائی، ہدایت نہیں ہوتی، ان کے لیے المناک دردناک عذاب ہے۔ انما یفتر الکذب، جھوٹ افطرا تو وہی باندھتے ہیں جنہیں اللہ کی آیتوں پر، لا یؤمنون بآیات اللہ، جنہیں اللہ کی آیتوں پر ایمان نہیں ہوتا، یہی وہ لوگ ہیں جو جھوٹے ہیں۔ ہمارا پیغمبر تو ایمانداروں کا سردار اور ان کا قائد ہے، وہ کس طرح اللہ پر افطرا باندھ سکتا ہے، اور وہ خود جھوٹے ہیں۔ من کفر باللہ من بعد ایمانہ، جو شخص اپنے ایمان کے بعد اللہ سے کفر کرے، الا من اکرہ وقلبہ مطمئن بالایمان، سوائے اس کے جس پر جبر کیا جائے اور اس کا دل ایمان پر برقرار ہو۔ ولیکن ما شرح بالکفر صدرا، مگر جو لوگ کھلے دل سے کفر کریں تو ان پر اللہ کا غضب ہے اور انہی کے لیے بہت بڑا عذاب ہے۔ اہل علم کا اس بات پر اجماع ہے کہ جس شخص کو کفر پہ مجبور کیا جائے وہ جان بچانے کے لیے قولاً یا فعلاً کفر کا ارتکاب کر لے، جبکہ اس کا دل اطمینان پر مطمئن ہو، تو وہ کافر نہیں ہوگا، نہ اس کی بیوی اس سے جدا ہوگی، نہ اس پر دیگر احکام کفر لاگو ہوں گے۔ لیکن آگے بھی کہا جا رہا ہے کہ دردناک عذاب ہے، یہ ارتداد کی سزا ہے جو غضب الہی اور عذاب الہی کے مستحق ہیں۔
کہ دنیاوی سزا قتل ہے، جیسے کہ حدیث میں بیان ہو چکا ہے، یعنی ایمان کے بعد کفر اختیار کر لینا سخت ترین گناہ ہے۔ ذالک بأنہ مستحب الحیات الدنیا علی الآخرہ، یہ اس لیے کہ انہوں نے دنیا کی زندگی کو آخرت سے زیادہ محبوب رکھا۔ یقیناً اللہ تعالیٰ کافروں کو راہ راست نہیں دکھاتا۔ اولئک الذین طبع اللہ علی قلوبہم، یہی وہ لوگ ہیں جن کے دلوں پہ اللہ تعالیٰ نے مہر لگا دی، اور ان کے کانوں پر اور ان کی آنکھوں پر۔ یہی وہ لوگ ہیں جو غافل ہیں۔ لا جرم انہم فی الآخرۃ هم الخاسرون، کچھ شک نہیں کہ یہی لوگ آخرت میں سخت نقصان اٹھانے والے ہیں۔ ثم ان ربک للذین ہاجروا من بعد ما فتنوا ثم جاہدوا وصبروا، جن لوگوں نے فتنوں میں ڈالے جانے کے بعد ہجرت کی، پھر جہاد کیا اور صبر کا ثبوت دیا، ان ربک من بعدها لغفور رحیم، بے شک تیرا پروردگار ان باتوں کے بعد انہیں بخشنے والا اور مہربانیاں کرنے والا ہے۔ یہ مکہ کے ان مسلمانوں کا تذکرہ ہے جو کمزور تھے، قبول اسلام کی وجہ سے کفار کے ظلم و ستم کا نشانہ بنے، بالآخر انہیں ہجرت کا حکم دیا گیا تو انہوں نے اپنے عزیز و اقارب، مال، وطن، جائیداد سب کچھ چھوڑ کر حبشہ یا مدینے چلے گئے۔ پھر جب کفار کے ساتھ معرکہ آرائی کا مرحلہ آیا تو مردانہ وار لڑے، جہاد میں بھرپور حصہ لیا، پھر اس کی راہ کی شدت و المناکیوں کو صبر کے ساتھ برداشت کیا۔ ان تمام باتوں کے بعد یقیناً تیرا رب ان کے لیے غفور الرحیم ہے، یعنی رب کی مغفرت و رحمت کے حصول کے لیے ایمان اور عمل صالح کی ضرورت ہے، جسے مہاجرین نے ایمان و عمل کا عمدہ نمونہ پیش کیا۔ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، آج نہ ہمیں ہجرت کرنی پڑی، نہ اپنی مال و جائیداد چھوڑنی پڑی، بلکہ الٹا ہم جمع ہی کر رہے ہیں اس دنیا میں، کسی طرح بس یہ سوچ رہے ہیں کہ جمع کر لیں، جائیداد اکٹھی کر لیں، مال بنا لیں، بینک بیلنس اتنا بڑھ جائے کہ بس، حالانکہ اپنے لیے نہیں، اپنی اولاد کے لیے، ان کی اولاد کے لیے۔ نہ ہمیں جہاد کرنا پڑ رہا ہے، نہ ہمیں کوئی سختیاں برداشت کرنی پڑی، نہ ہی ہمیں کفار کی کوئی تان تشنی برداشت کرنی پڑی، ہم اپنے اپنے گھروں میں بیٹھے ہوئے صرف اپنی زندگی کو بہتر بنانے کے لیے عمل صالح اور ایمان کو روز بروز تازہ کرنے کے لیے ہم کوئی کام نہیں کر رہے ہیں۔ آپ لوگوں کی بات نہیں کر رہی، جو لوگ درس سن رہے ہیں یا جو لوگ اس کام میں لگے ہوئے ہیں، میجورٹی لوگوں کی بات ہو رہی ہے۔ تو ہمیں اپنے حال پر فکر کرنی چاہیے، غور کرنی چاہیے۔ یوم تأتی کل نفس تجادل عن نفسها، جس دن ہر شخص اپنی ذات کے لیے لڑتا جھگڑتا آئے، وتوفى كل نفس ما عملت، اور ہر شخص کو اس کے کیے ہوئے اعمال کا پورا بدلہ دیا جائے گا، اور لوگوں پر مطلقاً ظلم نہیں کیا جائے گا، یعنی کوئی اور کسی کا حمایت میں نہیں آئے گا، نہ باپ، نہ بھائی، نہ بیٹا، نہ بیوی، بلکہ ایک دوسرے سے بھاگیں گے، بھائی بھائی سے بھاگے گا، ماں بیٹے سے، ماں باپ سے، خاوند بیوی سے، ہر شخص کو صرف اپنی فکر ہوگی، سب ایک دوسرے سے بے فکر ہوں گے۔ وضرب اللہ مثلا قریۃ، اللہ تعالیٰ اس بستی کی مثال بیان فرما رہے ہیں، کانت آمنۃ مطمئنۃ، جو پورے امن اور اطمینان سے تھی، یاتیھا رزقھا رغدا من کل مکان، اس کی روزی اس کے پاس بافراغت ہر جگہ سے چلی آ رہی تھی، فکفرت بانعم اللہ، پھر اس نے اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا کفر کیا، فذاقھا اللہ لباس الجوع، پھر اللہ تعالیٰ نے اسے بھوک والخوفی اور ڈر کا مزہ چکھایا، جو بدلہ تھا ان کے کرتوتوں کا۔ وَلَقَدْ جَاءَهُمْ رَسُولٌ مِّنْهُمْ، ان کے پاس انہی میں سے رسول بھیجا، فَكَذَّبُوهُ، پھر انہوں نے اسے جھٹلایا، فَأَخَذَهُمُ الْعَذَابُ وَهُمْ ظَالِمُونَ، بس انہیں عذاب نے آدھا بوچھ لیا، وہی ظالم تھے۔ فَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ حَلَالًا طَيِّبًا، جو کچھ حلال اور پاکیزہ روزی اللہ نے تمہیں دے رکھی ہے اسے کھاؤ، وَاشْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ إِن كُنتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ، اللہ کی نعمت کا شکر کرو اگر تم اسی کی طرف عبادت کرتے ہو، یعنی حلال اور پاکیزہ چیزیں کھاؤ، حرام خبیث چیزوں کا استعمال نہ کرو۔ انما حرم علیکم المیتۃ، تم پر حرام کر دیا گیا مردار، والدم خون، ولحم الخنزیر، سور کا گوشت، وما احل لغیر اللہ، اور جس چیز پر اللہ کے سوا دوسروں کا نام پکارا جائے سب حرام ہے۔ فمن اضطر غیر باغ ولا عاد فإن اللہ غفور رحیم، پھر اگر کوئی شخص بے بس کر دیا جائے، نہ وہ خواہش مند ہو، بلکہ نہ وہ خواہش مند ہو اور نہ حد سے گزرنے والا ہو، تو یقیناً اللہ تعالیٰ بخشنے والا، رحم کرنے والا ہے۔
یہ آیت اس سے قبل 3 مرتبہ گزر چکی ہے، سورہ بقرہ، سورہ مائدہ، سورہ انعام۔ یہ چوتھا مقام ہے جہاں اللہ تعالیٰ نے اسے بیان فرمایا۔ ان آیات میں 4 محرمات کا ذکر ہے اور بڑی تاکید کے ساتھ ذکر ہے جن سے بچنا چاہیے کہ غیر اللہ کی تقرب اور اس کی خوشنودی کے لیے اس کو ذبح کیا، اور ذبح کرتے وقت نام پر اس بت یا بزرگ کا نام لے لیا جس کو راضی کرنا مقصود تھا، تو یقیناً حرام ہے۔ علماء کا اتفاق ہے کہ اگر کوئی مسلمان غیر اللہ کا تقرب حاصل کرنے کی غرض سے جانور ذبح کرے گا تو وہ مرتد ہو جائے گا، اس کا ذبیحہ بھی مرتد کا ذبیحہ ہوگا۔ کسی حاکم، کسی بڑے کی آمد پر حسن خلقت یا شرعی ضیافت کی نیت سے نہیں بلکہ اس کی رضامندی اور تعظیمی کے طور پر جانور ذبح کیا جائے تو وہ حرام ہے، اس لیے کہ احل لغیر اللہ میں داخل ہے، اگرچہ اس پر اللہ کا نام لیا گیا ہو۔ حدیث سے بھی معلوم ہوتا ہے کہ آستانوں، درباروں، تھانوں پر ذبح کیے ہوئے جانور حرام ہیں، اس لیے کہ وہاں ذبح کرنے یا وہاں لے جا کر تقسیم کرنے کا مقصد اللہ کے سوا دوسروں کی رضا اور تقرب حاصل کرنا ہوتا ہے۔ وَلَا تَقُولُوا لِمَا تَصِفُ أَلْسِنَتُكُمُ الْكَذِبَ، کسی چیز کو اپنی زبان سے جھوٹ موٹ نہ کہہ دیا کرو، ھذا حلال، کہ یہ حلال ہے، وھذا حرام، اور یہ حرام ہے، لِتَفْتَرُوا عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ، اللہ پر جھوٹ بہتان باندھ لو۔ ان الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون، سمجھ لو کہ اللہ تعالیٰ پر بہتان بازی کرنے والے کامیابی سے محروم ہی رہتے ہیں۔ متاع قلیل ولہم عذاب علیم، انہیں بہت معمولی فائدہ ملتا ہے، ان کے لیے ہی دردناک عذاب ہے۔ یہ اسی بات کی طرف اشارہ ہے کہ ان جانوروں کی طرف جو بتوں کے نام پر وقف کر کے ان کے لیے کو اپنے لیے حرام کر لیتے ہیں، جیسے بحیرہ، صائبہ، وسیلہ، حام وغیرہ۔ وَعَلَى الَّذِينَ هَادُوا حَرَّمْنَا، یہودیوں پر جو کچھ ہم نے حرام کیا تھا، مَا قَصَصْنَا عَلَيْكَ مِن قَبْلُ، اسے ہم پہلے ہی آپ کو سنا چکے ہیں، ہم نے ان پر ظلم نہیں کیا، وہ خود اپنی جانوں پر ظلم کر رہے ہیں۔ ثُمَّ إِنَّ رَبَّكَ لِلَّذِينَ عَمِلُوا السُّوءَ بِجَهَالَةٍ، جو کوئی جہالت سے برے عمل کر لے پھر توبہ کر لے، من بعد ذالک وَأَصْلَحَ، اور اصلاح بھی کر لے، تو پھر آپ کا رب بلا شک و شبہ بڑی بخشش کرنے والا نہایت مہربان ہے۔ ان ابراہیم کان امۃ قانتا للہ حنیفا، بے شک ابراہیم پیشوا اور اللہ تعالیٰ کے فرما بردار اور یک طرفہ مخلص تھے۔ ولا یکن من المشرکین، وہ مشرکین میں سے نہ تھے۔ شاکرا لانعمہ، اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کے شکر گزار تھے۔ اجتباہ وہداہ الی صراط مستقیم، اللہ نے انہیں اپنا برگزیدہ چن لیا تھا اور انہیں راہ راست سمجھا دی تھی۔ وآتیناہ فی الدنیا حسنہ، اور ہم نے اسے دنیا میں بھی بہتری دی، وفی الآخرہ، اور آخرت میں بھی، لمن الصالحین، نیکوکاروں میں سے ہوں گے۔ ثم اوحینا الیک، پھر ہم نے آپ کی جانب وحی بھیجی کہ آپ ملت ابراہیم حنیف کی پیروی کرے جو مشرکوں میں سے نہ تھے، یعنی ایسا دین جسے اللہ تعالیٰ نے اپنے کسی نبی کے ذریعے لوگوں کے لیے مشروع اور ضروری قرار دیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم باوجود اس بات کے کہ آپ تمام انبیاء سمیت اولاد آدم کے سردار ہیں، آپ کو ملت ابراہیمی کی پیروی کا حکم دیا گیا، جس سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی امتیازی اور خصوصی فضیلت ثابت ہوتی ہے۔ انما جعل السبت علی الذین اختلفوا فیہ، ہفتے کے دن کی عظمت تو صرف ان لوگوں کے ذمہ ہی ضروری کی گئی جنہوں نے اس میں اختلاف کیا تھا۔ وَإِنَّ رَبَّكَ لَيَحْكُمُ بَيْنَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فِيمَا كَانُوا فِيهِ يَخْتَلِفُونَ، بات یہ ہے کہ آپ کا پروردگار خود ہی ان میں ان کے اختلاف کا فیصلہ قیامت کے دن کرے گا۔ اختلاف کی نوعیت کیا تھی؟ بعض کہتے ہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان کے لیے جمعے کا دن مقرر کر دیا تھا، لیکن بنو اسرائیل نے اس میں اختلاف کیا اور ہفتے کا دن تعظیم اور عبادت کے لیے پسند کیا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا موسیٰ انہوں نے جو دن پسند کیا ہے وہی دن ان کے لیے رہنے دو۔ بعض کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں حکم دیا تھا کہ تعظیم کے لیے ہفتے میں کوئی ایک دن متعین کر لو، جس کی تعین میں ان کے درمیان اختلاف ہوا۔ بس یہود نے اپنے اجتہاد کی بنیاد پر ہفتے کا دن اور نصارہ نے اتوار کا دن مقرر کیا، اور جمعے کے دن کو اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کے لیے مخصوص کر دیا۔ بعض کہتے ہیں کہ نصارہ نے اتوار کا دن یہودیوں کی مخالفت کے جذبے سے اپنے لیے مقرر کیا۔ اسی طرح عبادت کے لیے انہوں نے اپنے یہودیوں سے الگ رکھنے کے لیے صخرہ بیت المقدس کی شرکی جانب کو بطور قبلہ اختیار کیا۔ جمعے کا دن اللہ تعالیٰ کی طرف سے مسلمانوں کے لیے مقرر کیے جانے کا ذکر حدیث میں موجود ہے۔ ادعو الی سبیل ربک بالحکمہ، اپنے رب کی راہ کی طرف لوگوں کو حکمت والموعظہ والموعظۃ الحسنۃ، اور بہترین نصیحت کے ساتھ بلائیے
اور ان سے بہترین طریقے سے گفتگو کیجیے۔ ان ربک هو عالم، یقیناً آپ کا رب اپنی راہ سے بہکنے والوں کو بھی بخوبی جانتا ہے اور وہ ہدایت یافتہ لوگوں کو بھی جانتا ہے، واقف ہے۔ وَإِنْ عَاقَبْتُمْ، اور اگر بدلہ لو، فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُمْ بِهِ، اور اگر بدلہ لو بھی تو بالکل اتنا ہی جتنا تمہیں صدمہ پہنچا گیا ہو۔ وَلَئِنْ صَبَرْتُمْ، اور اگر تم صبر کر لو، لَهُوَ خَيْرٌ لِلصَّابِرِينَ، تو بے شک صابروں کے لیے یہی بہتر ہے۔ یعنی اگرچہ بدلہ لینے کی اجازت تو ہے، لیکن شرط کیا ہے؟ تجاوز نہ ہو، ورنہ تم خود بھی ظالم ہو جاؤ گے۔ تاہم معاف کر دینا، صبر اختیار کرنے کو زیادہ بہتر قرار دیا گیا۔ وَاصْبِرْ وَمَا صَبْرُكَ إِلَّا بِاللَّهِ، آپ صبر کریں بغیر توفیق الہی کے، آپ صبر کر ہی نہیں سکتے۔ وَلَا تَحْزَنْ عَلَيْهِمْ، اور ان کے حال پر رنجیدہ نہ ہو۔ وَلَا تَكُ فِي ضَيْقٍ مِّمَّا يَمْكُرُونَ، اور جو مکر فریب کرتے رہتے ہیں ان سے دل تنگ نہ ہو۔ ان اللہ مع الذین اتقوا والذین هم محسنون، یقین مانو کہ اللہ تعالیٰ پرہیزگاروں اور نیک لوگوں کے ساتھ ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کے مکر کے مقابلے میں اہل تقوی اور محسنین کے ساتھ ہے۔ جس کے ساتھ اللہ ہو، اسے دنیا کی سازشیں نقصان نہیں پہنچا سکتی ہیں۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ صدق اللہ العظیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔